جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلیں کلاس کا ٹائم ہو گیا ہے، ہم کلاس شروع کرتے ہیں۔ اور میں نے ویٹ اس لیے کیا کہ آج کی بہت ہی امپورٹنٹ ترین تفسیر ہے، اور افسوس کے ساتھ کہ پارٹیسپینٹ کم ہے۔ افسوس کیا، دکھ کے ساتھ، مجھے تو بہت ہی دکھ ہوتا ہے ایسی باتوں سے۔ میں نے کل آپ لوگوں کو مینشن بھی کیا تھا کہ بہت ہی امپورٹنٹ تفسیر ہے، بہت انفارمیٹیو ہے، امپورٹنٹ ہونے کے ساتھ ساتھ۔ لیکن بات وہی ہے کہ اللہ نے جس کو سنوانا ہے اسی کو سنوائے گا۔ تو چلیں ہم کلاس کا آغاز کرتے ہیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللهم ارزقني التفكر والتدبر بما يتلوه لساني من كتابك، والفهم له والمعرفة بمعانيه، والنظر في عجائبه والأمل بذلك ما بقيت، إنك على كل شيء قدير، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، اللهم حاسبني حسابا يسيرا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، آمین یا رب العالمین۔ تو آج آپ کی تفسیر سورہ الاعراف آیت نمبر 6 سے ہے۔ الاعراف آیت نمبر 6۔ السلام تو علیکم۔ مجھے لگتا ہے کہ فلنس پچھلی مرتبہ 4 تک تفسیر ہوئی نہیں تھی۔ جی، ہم نے آیت نمبر 5 تک پڑھا تھا، اور ہماری آیت نمبر 6 سے آج تفسیر ہے۔ چلیں تو فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، البتہ ہم ضرور سوال کریں گے ان لوگوں سے بھیجے گئے جن کی طرف رسول، یعنی جن کی طرف بھیجے گئے، یعنی جن کی طرف رسول بھیجے گئے، یعنی امتوں سے سوال ہوگا۔ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، اور البتہ ہم ضرور سوال کریں گے بھیجے جانے والوں سے، رسولوں سے بھی ضرور سوال ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو دونوں سے سوال ہوگا یہ بتایا جا رہا ہے۔ تو دونوں یہ جو الفاظ یہاں پر آئے ہیں آپ اس میں دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اندر دونوں میں دو تاکیدیں ہیں، فَلَنَسْأَلَنَّ میں بھی، ٹھیک ہے، یہ پہلے جو آیا ہے، اور وَلَنَسْأَلَنَّ میں بھی دو تاکیدیں، ایک لام تاکید ہے اور ایک نون شد کے ساتھ آ رہا ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ بہت زیادہ تاکید سے کہا جا رہا ہے کہ ایسا ضرور بے ضرور ہوگا کہ پہلے کس سے سوال کیا جائے گا؟ جن کی طرف رسول بھیجے گئے، یعنی امتوں سے سوال ہوگا۔ کیا سوال ہوگا؟ کہ رسولوں نے جب آپ کو پیغام پہنچایا تو آپ نے اس پیغام کے ساتھ کیا کیا، مطلب کتنا اس کے اوپر عمل کیا، کتنا نہیں کیا۔ اور پھر جن کو بھیجا گیا ہے رسولوں کا، المرسلین، مرسلین جو ہے وہ مرسل کی جمع ہے، رسول کی جمع ہے سمجھ لیں۔ تو مرسلین جو ہے وہ اسم مفعول ہے، رسول جو بھیجے گئے ہیں۔ تو امتوں کے علاوہ پھر رسولوں سے بھی پوچھا جائے گا کہ آپ نے صحیح طریقے سے پیغام امتوں کو پہنچا دیا تھا۔ تو یہ مضمون آپ بہت ہی، تو مطلب رسولوں سے یہ سوال پوچھا جائے گا کہ آپ نے اپنی امتوں کو پہنچا دیا تھا تو امتوں نے آگے سے کیسا رد عمل دیا تھا، کیسے ریئیکٹ کیا تھا۔ اور یہ مضمون آپ سورہ المائدہ میں بہت تفصیل سے پڑھ چکے ہیں، سورہ المائدہ آیت نمبر 109 میں، کہ یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم، جب اللہ تعالیٰ رسولوں کو جمع کریں گے تو پوچھیں گے کہ کیا جواب دیے گئے تم، یاد آ گیا؟ سورہ مائدہ میں آپ نے تفصیل سے پڑھا۔ تو دونوں فریقین سے سوال ہوگا، کیونکہ اگر رسولوں نے اپنا پیغام صحیح طریقے سے پہنچا دیا اور اپنا فریضہ صحیح طریقے سے ادا کر دیا تو پھر امت جو ہے وہ مجرم ہوگی نا۔ تو اتمام حجت کے لیے ایسا کیا جائے گا، اور ظاہر ہے رسولوں نے تو یقینی طور پر اپنا پیغام صحیح طور پر پہنچا دیا، لیکن بہرحال پوچھا دونوں سے جائے گا تاکہ دو طرفہ دونوں فریقین پر اللہ سبحانہ تعالیٰ اتمام حجت کر سکیں، حجت تمام ہو سکے، کوئی کسر نہ رہ جائے۔ تو اس آیت سے سب سے بڑی بات تو ہمیں یہ پتہ چل رہی ہے کہ روز قیامت سوال ہر ایک سے ہوگا، بچے گا کوئی بھی نہیں، جیسا کہ ترمذی کی حدیث کے مفہوم میں بھی آتا ہے کہ تم میں سے ہر کوئی رائی ہے، نگران ہے، کلکم رائن، تو ہر شخص تم میں سے نگران ہے، رائی ہے، اور اس سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال ہوگا۔ پس امام رائی ہے اور رعایا کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا، شوہر اپنے گھر والوں پر نگران ہے
اس سے اس کے گھر والوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور بیوی شوہر کے گھر اور بچوں پر نگران ہے تو اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، غلام اپنے آقا کے مال پر نگران ہے اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو اس حدیث سے کیا پتا چلا؟ ہر کوئی اپنی جگہ پر جواب دہ ہے، کلکم مسئولون بھی ہے کہ اس کو سوال کا جواب دینا پڑے گا۔ تو والدین سے بھی سوال ہوگا، ماں اور باپ دونوں کا ذکر ہے، شوہر بیوی، کہ انہوں نے بچوں کی تربیت کن خطوط پر کی تھی، کیا سکھایا بچوں کو، کس چیز کی امپورٹنس تھی، کس چیز کی امپورٹنس بچوں کو دلائی کہ کیا سیکھنا ہے اور کیا نہیں سیکھنا۔ اور اسی طرح پھر ظاہر ہے اولاد سے بھی سوال ہوگا کہ انہوں نے والدین کے ساتھ کیا کیا، غلام سے اس کی ذمہ داریوں کا سوال ہوگا، امام سے اس کی ذمہ داریوں کا سوال ہوگا، یعنی جو بھی رہنما ہیں، جو ذمہ دار عہدے داران ہیں، ان سے ان کی رعایا کے بارے میں سوال ہوگا۔ پھر کیا ہوگا؟ فَلَنَقُصَّنَّ، بس البتہ ہم ضرور بیان کر دیں گے، علیہم ان کے اوپر، بعلم ساتھ علم کے، وما کننا غائبین اور ہم غائب ہونے والوں میں سے نہیں تھے۔ غائبین جو ہے غائب کی جمع ہے۔ تو پھر کیا ہوگا؟ جب سوال جواب پوچھیں گے، امتوں سے بھی پوچھا جائے گا اور رسولوں سے بھی پوچھا جائے گا، تو آپ پہلے بھی یہ ٹاپک پڑھ چکے ہیں کہ امتیں اپنے رسول کے خلاف گواہی دے دیں گی، کیونکہ سزا سے بچنے کے اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ جیسے نوح علیہ السلام کی قوم کے بارے میں ایک لمبی چوڑی حدیث میں آتا ہے نا کہ وہ نوح علیہ السلام کی قوم مکر جائے گی، کہے گی نہیں ہمیں انہوں نے کچھ نہیں بتایا، جبکہ نوح علیہ السلام نے تو اتنی زیادہ تبلیغ کی تھی کہ سورہ نوح میں آپ پڑھتے ہوں گے کہ دن کو بھی کی اور رات میں بھی کی اور کھلے بھی کی اور ڈکے بھی کی، ہر طرح سے کی، لیکن وہ ایمان نہیں لائے، تو امت مکر جائے گی تو کہ ہمیں پیغام نہیں پہنچایا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کہیں گے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پھر ہم ضرور خود ہی بیان کر دیں گے، تم مکر جاؤ تو کیا ہوا، رسولوں کو جھٹلا دو تو ہم بیان کر دیں گے، ضرور بتا دیں گے اپنے علم کے ساتھ کہ تم کیا کیا کر کے آئے ہو۔ اللہ تعالیٰ اپنے کامل علم کی بنیاد پر بتا دیں گے پورے طریقے سے۔ اور کامل علم کی بنیاد پر کیسے بتا دیں گے اللہ تعالیٰ؟ اللہ تعالیٰ نے تو بہت بندوبست کیے ہوئے ہیں، اعمال نامے کھول کر رکھ دیے جائیں گے جو بیان کر دیں گے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیر، والصحف نشرت، یہ سورہ تکویر میں آتا ہے نا، وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، جب صحیفے کھول کے رکھ دیے جائیں گے تو جھوٹ بول کے جائیں گے کہاں؟ صحیفے کھولے جائیں گے، اعمال نامے سامنے ہوں گے، چھوٹی سے چھوٹی بڑی سے بڑی بات لکھی ہوگی، اعضاء آپ کے جو ہیں وہ گواہی دیں گے، ہاتھ پاؤں گواہی دیں گے، زبان گواہی دے گی، کھال گواہی دے گی، زمین پر جو کام کیا گیا، ہاں، یومئذ تحدث اخبارہا، وہ گواہی دے دے گی۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تم کیا سمجھ رہے تھے، ہاں، کہ کیا ہم غائب تھے؟ وما كنا غائبین، ہم غائبین میں سے نہیں تھے۔ تم نے سمجھا کہ تم فلاں فلاں کام کو چپ کر کرو گے تو شاید اللہ تعالیٰ دیکھیں گے نہیں، اللہ تعالیٰ کی کوئی نظر سے اوجھل ہو جائے گا، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم غائبین میں نہیں تھے۔ دنیا میں ہر کسی کا ہر عمل، چاہے وہ کہیں بھی کر رہا ہو، کوئی پہاڑ کے اندر چھپ کے کر رہا ہو، غاروں میں جا کے کر رہا ہو، کیسے بھی کر رہا ہو، اس کی خبر رکھتے تھے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ غائب کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ وہ علیم ہے، خبیر ہے، سمیع ہے، بصیر ہے، عالم الغیب والشہادہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کو کبھی نہ اونگ آتی ہے نہ کبھی نیند آتی ہے، وما سنۃ ولا سنۃ ولا نوم، تو اس کو تو نہیں آتی، تو تب وہ غائب کہیں سے بھی نہیں ہے، ایک لمحے کو بھی نہیں ہے۔ تمام حرکتیں، تمام باتیں، انسان کے دل کے وسوسے، خیالات، آنکھوں کی خیانتیں، سب کچھ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اور سب ریکارڈ میں جمع کیا جا رہا ہے، جیسا کہ آپ سورہ الانعام میں بھی پڑھ چکے ہیں۔ سورہ الانعام آیت نمبر 59 میں آپ نے اللہ تعالیٰ کی یہ زبردست طاقت اور علم کے بارے میں پڑھا تھا کہ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تُسْقِطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ وہ جانتا ہے جو بھی خشکی میں ہے، جو تری میں ہے، ایک پتا بھی نہیں گرتا تو وہ اس کے علم میں ہوتا ہے، ایک ذرہ بھی ایسا نہیں ہے زمین کے اندھیروں میں جس کو وہ نہیں جانتا ہو، ہر چیز جانتا ہے، جو گیلی ہے اور جو سوکھی ہے اس کے بارے میں سب کچھ جانتا ہے۔ اسی طرح سورہ الحدید کی آیت نمبر 4 ہے، اس میں آتا ہے کہ یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها وما ينزل من السماء وما یعرج فیها وهو معکم اینما کنتم واللہ بما تعملون بصیر۔ اور وہ خوب جانتا ہے اس چیز کو جو زمین میں جاتی ہے
اور جو زمین سے نکلتی ہے، جو آسمان سے نیچے آتی ہے، اور جو کچھ آسمان کے اوپر چڑھ کر جاتا ہے، اور وہ جہاں کہیں بھی تم ہوتے ہو تمہارے ساتھ ہوتا ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اپنے علم کی بنیاد پر ساتھ ہوتا ہے، اور جو تم کچھ کر رہے ہو وہ اچھی طرح جانتا ہے۔ تو وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ، اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ ہم غائب نہیں تھے، اور جب سارے اعمال نامے کھل جائیں گے، سب کچھ کچا چٹھا انسان کا سامنے آ جائے گا، تو پھر اگلا اسٹیپ کیا ہوگا؟ والوزن، اور وزن یومئذ الحق، وزن اس دن حق میں ہوگا، وزن ہی اس دن برحق ہوگا، ٹھیک ہے۔ فمن ثقلت موازینہ، پھر بھاری پڑ گئے پلڑے جس کے، فاولئک هم المفلحون، وہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم، جن کے پلڑے ہلکے پڑ گئے تو وہی کیا ہے؟ خسارہ پانے والے ہیں اپنے نفسوں پر۔ کس وجہ سے؟ بما کنتم بآیاتنا یظلمون، بما کانوا بآیاتنا یظلمون، کیونکہ وہ ہماری آیات کے ساتھ ظلم کرتے تھے۔ پہلی بات، بہت انفارمیشن بہت بڑی، کہ والوزن یومئذ الحق، جب اعمال نامے سامنے آ جائیں گے، ساری گواہیاں آ جائیں گی، پھر کیا ہوگا؟ اعمال کا وزن کیا جائے گا، وزن اس دن برحق ہوگا۔ وزن یعنی تولے جائیں گے اعمال، یہ آپ کو یہاں سے پتا چل رہا ہے، اعمال کو گنا نہیں جائے گا، تولا جائے گا۔ یہ والوزن یومئذ الحق کے دو معنی کیے گئے، یہ بھی اچھے طریقے سے سمجھ لیں کہ وزن اس دن برحق ہوگا، اس کے دو معنی ہیں۔ ایک معنی کیا ہے کہ وزن ہی اس دن برحق ہے، یعنی وزن فیصلہ کن ہوگا، اعمال گرے نہیں جائیں گے، وزن برحق ہوگا، وزن فیصلہ کن ہوگا۔ جس کے اعمال وزنی ہوں گے، ہاں تولے جائیں گے نا، اعمال پلڑے میں رکھے جائیں گے، اچھے اعمال ایک پلڑے میں، برے اعمال دوسرے پلڑے میں، تو جس کا پلڑا بھاری ہو گیا جس اعمال کا، وہ کامیاب ہے، اور جس کا برائیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا تو ناکام ہے۔ تو والوزن یومئذ الحق کا پہلا معنی کیا ہے کہ وزن ہی فیصلہ کن ہوگا، اعمال کا وزن کیا جائے گا، گنے نہیں جائیں گے، ٹھیک ہے۔ جیسے سورہ القاریہ میں بھی آتا ہے نا، فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، جس کے پلڑے بھاری پڑ گئے تو وہ تو اپنی من پسند زندگی میں ہوگا، اور جس کے پلڑے ہلکے پڑ گئے نیکی کے تو اس کی ماں حاویہ ہوگی، وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارُ الْحَامِيَةُ۔ تو ایک معنی تو یہ ہے کہ وزن ہی فیصلہ کن ہوگا، اعمال تولے جائیں گے۔ دوسرا معنی کیا ہے اس کا کہ والوزن یومئذ الحق کا، کہ وزن اس دن صرف حق کا ہوگا، وزن صرف حق اعمال میں ہوگا، یعنی سچے اعمال جو نیک نیتی سے کیے گئے ان کا وزن ہوگا، وزن معیاری اعمال کا ہوگا، ٹھیک۔ جو اعمال حقیقت پر مبنی، سچ پر مبنی ہوں گے، خالص ایمان خالص نیت کے ساتھ کیے گئے ہوں گے، ان کا وزن زیادہ ہوگا، معیاری اعمال کا وزن ہوگا، جو خلوص نیت سے کیے گئے، جو عمل بے دلی سے، دکھاوے سے، ریاکاری کے ساتھ کیے گئے، ان کا وزن ہلکا ہوگا، یا بالکل ہی بے وزن ہو جائیں گے۔ مثلا ایک شخص نماز پڑھتا ہے، وہ خالص نیت اللہ کے لیے پڑھ رہا ہے، اول وقت میں پڑھتا ہے، بہت ہی خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرتا ہے نماز کو، تو اس کا یہ عمل یقیناً جو وزن ہے جب تولا جائے گا اس میں بھاری ہوگا، کس شخص کے مقابلے میں؟ جو نماز وہ بھی پڑھتا ہے دوسرا، لیکن کیسے پڑھتا ہے؟ ایسے ہی ٹال ٹول کے، جو ہے وقت گزار کے، یا آخری وقت میں سستی کے ساتھ، بے دلی کے ساتھ، ہاں وما یاتون الصلاۃ الا کسالى، وہ والا معاملہ ہے، تو پھر کس کا وزن زیادہ ہوگا؟ ہاں جو اخلاص کے ساتھ پڑھتا ہے، اللہ کے حکم کے مطابق خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھتا ہے۔ تو دوسرا معنی یہ ہے کہ وزن ان اعمال میں ہوگا جن کا اسٹینڈرڈ اچھا ہوگا، معیاری اعمال، خلوص اور نیت اور ایمان کا وزن ہوگا۔ جیسے سورہ کاف میں آتا ہے، سورہ الکاف کی آیت نمبر 105 ہے، اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فحبطت اعمالہم فلا نقیم لہم یوم القیامۃ وزنا۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا اپنے رب کی آیات کا اور اس کی ملاقات کا، تو ضائع ہو گئے ان کے اعمال، اور روز قیامت ہم ذرا بھی ان کے اعمال کا وزن قائم نہیں کریں گے، وزن ہی نہیں ہوگا نا۔ جنہوں نے اللہ کی ملاقات کا جن کو یقین نہیں ہے، یعنی یہ روز آخرت کا یقین نہیں ہے، کہ کفر کرتے رہے، تو ظاہر ہے ان کے اعمال کا وزن کیسے ہوگا؟ ہاں
کفر سے کیے گئے اعمال کا وزن تو بے وزن ہوگے نا. تو اس لیے یہ وزن کس میں ہوگا؟ جو ایمان کے ساتھ کیے گئے، نیک نیتی سے کیے گئے، خالص اللہ کے لیے کیے گئے، اخلاص کے ساتھ کیے گئے، وہ وزن. تو دوسرا معنی اس طرح سے ہے کہ وزن اس دن صرف حق کا ہوگا، باطل بے وزن ہوگا. باطل کا کوئی وزن نہیں ہوگا. یہ دوسرا معنی ہے. اور جس طرح سورہ فرقان میں بھی آتا ہے اس طرح کی بات، سورہ الفرقان 23 میں آتا ہے وَقَدِّمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. اور اس دن ہم پھر کفار کے ان کاموں کی طرف متوجہ ہوں گے جو دنیا میں وہ کر چکے، تو ہم ان کے اعمال کو پریشان غبار بنا دیں گے. هَبَاءً مَنْثُورًا، کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. تو وزن اس دن حق کا ہوگا، حق میں ہوگا. اللہ کا ترازو بالکل سچ سچ تولے گا. اللہ کا ترازو صرف یہ نہیں دیکھے گا کہ چیز کی کوانٹٹی کتنی ہے، وہ کوالٹی بھی دیکھے گا. اللہ کا جو ترازو ہے دنیا کے ترازو سے مختلف ہے. دنیا کے ترازو کیا کرتے ہیں؟ بس تول دیتے ہیں، آپ کو کوانٹٹی بتا دیتے ہیں. چاہے پتھر ہے یا سونا ہے، وہ بتا دیں گے کہ پتھر رکھ دیں اس کے اندر 5 کلو یا 5 کلو سونا رکھ دیں، وہ کہیں گے جی وزن 5 کلو گرام ہے. لیکن روز قیامت کا میزان ایسا نہیں ہوگا. وہ کوانٹٹی کے ساتھ ساتھ کوالٹی کو تولے گا. چیزوں کی اصلیت تولی جائے گی، اعمال کی اصل حقیقت بتائے گا. کیا سونا ہے، کیا پتھر ہے، کیا کھرا ہے، کیا کھوٹا ہے، یہ اللہ کا ترازو سب کچھ بتا دے گا اس دن. اب اللہ کا ترازو کیسا ہوگا، اس میں کس قدر کوالٹیز ہوں گی، صحیح اندازہ تو ہم نہیں کر سکتے. لیکن جو ظاہر ہے کہ اللہ ہمارے سامنے تو نہیں ہے وہ ترازو، لیکن جو پتہ چل رہا ہے اس سے یہی بات واضح ہو رہی ہے کہ اللہ کا ترازو کوئی خاص ترازو ہوگا جو صرف آپ کی کوانٹٹی نہیں بتائے گا، دنیا کے ترازو کی طرح نہیں ہے. وہ سب سے زیادہ کوالٹی کو بتائے گا کہ کتنا اخلاص تھا، اور کتنا جو عمل صالح کی شرائط ہیں کہ کتنے اخلاص سے کیا گیا، کتنا سنت رسول کے طریقے پر تھا، کتنا ریاکاری سے پاک تھا، یہ سب بتائے گا. تو وزن ہی اس دن برحق ہوگا. جس نیت، ارادے اور اخلاص سے نیکی کی گئی ہوگی اس کا وزن تول میں پڑے گا. بنیادی طور پر وزن کس کا ہوگا؟ اخلاص کا ہوگا جو تول میں پڑے گا. تو اخلاص سے کی گئی چھوٹی سی نیکی بھی بڑی بڑی ریاکاری سے کی گئی نیکی کے اوپر بھاری پڑ سکتی ہے، ذرہ پہاڑ سے زیادہ وزنی ہو سکتا ہے. تو وزن صرف حق میں ہوگا، اخلاص میں ہوگا. باطل بے وزن ہوگا. کفر کے ساتھ کیے گئے اعمال، ریاکاری کے ساتھ کیے گئے اعمال کیا ثابت ہوں گے؟ جھاگ ثابت ہوں گے، یہ حبام منصورہ ثابت ہوں گے، راک ثابت ہوں گے، کسراب بن سراب ثابت ہوں گے. یہ سب قرآن کے مطابق ہے. مختلف صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے جو اعمال نیک نیتی سے نہیں کیے گئے یا ایمان کے بغیر کیے گئے ان کو کہیں پر کہا کہ وہ حبام منصورہ ہے جیسے آپ کو بتایا، کہیں پر کہا کہ وہ راک ثابت ہوں گے، اور سورہ نور میں کہا کہ کسراب بن سراب ثابت ہوں گے کہ انسان دور سے اس کو سمجھے گا کہ پانی ہے، جب قریب جائے گا تو اس کو کچھ بھی حاصل نہیں آئے گا. تو یہ سب ثابت ہوں گے. جن میں اخلاص نہیں تھا، جن میں ایمان نہیں تھا، ان اعمال کا یہ حشر ہوگا. تو وزن حق میں ہوگا، اخلاص میں ہوگا. خلاصہ بات کیا ہے کہ پہلے تو اللہ تعالیٰ خود بتا دیں گے اپنے علم کی بنیاد پر کہ کون کیا کیا کر کے آیا ہے. اعمال نامے کھلے ہوئے ہوں گے، بتا دیں گے دیکھ لو کہ یہ تم کر کے آئے ہو، یہ سارا کچھ اس میں لکھا ہے. ہاں، جو سورہ کہف میں آتا ہے نا کہ انسان کہے گا ما لی ھذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیر، یہ کیسی کتاب ہے، اس میں تو چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سی بڑی بات بھی سب الا احصاها، سب گن گن کر لکھی ہوئی ہے، کچھ بھی نہیں چھوڑا گیا. تو پہلے تو یہ کر دیا جائے گا. اس کے بعد مزید اگلا سٹیپ کیا ہوگا کہ میزان عدل قائم ہوگا. میزان عدل قائم ہوگا اور اعمال کی حقیقت تول کر بتائی جائے گی، ہر قسم کی حقیقت کہ کس تمہارا اعمال فلاں فلاں عمل کس ڈگری کا تھا، کس لیول کا تھا، کس اسٹینڈرڈ کا تھا. تو جب تولا جائے گا تو پھر کیا ہوگا کہ فمن ثقلت موازینہ، جس کے پلڑے بھاری ہو گئے، فاولئک هم المفلحون، تو وہی پھر کامیاب ہونے والے. اللہم اجعلنا منہم. ثقلت کا جو لفظ ہے وہ ثقل سے ہے. ثقل کسی چیز کے بھاری پن کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور حصی طور پر بھی استعمال ہوتا ہے اور معنوی طور پر بھی. حصی طور پر یعنی ظاہری طور پر جیسے آپ کہتے ہیں نا کھانا ثقیل تھا، اور معنوی طور پر کیسے
جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سورہ المزمل میں فرمایا کہ اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، ان قریب ہم آپ کے پر ایک بھاری قول ڈالنے والے ہیں. تو قول کو بھی بھاری کہا گیا نا. تو اس لیے جس کے بارے، اور موازین کا جو لفظ ہے اس کو بھی سمجھ لیں، موازین ہو تو ضمیر ہے. موازین جو ہے میزان کی جمع ہے، اور موازین کے دو معنی کیے گئے ہیں، اس کے بھی دو معنی کیے گئے ہیں. نمبر ون، موازین کو جو میزان کی جمع بتایا گیا ہے، اور میزان کی جمع ہے، اور میزان کہتے ہیں وزن کرنے کے آلے کو، ترازو یا اسکیل کو. ٹھیک ہو؟ تو پہلا معنی ترازو یعنی میزان کی جمع ہے، ناپنے کا آلہ، اسم آلہ. اور دوسرا، موازین کو موزون کی جمع بتایا گیا ہے، میزان کے بجائے موازین کو موزون کی جمع بتایا گیا ہے. موزون کیا ہے؟ مفعول کے وزن پر ہے، تولی جانے والی چیز کو کہتے ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ موازین کے دو معنی، ایک میزان کی جمع ہے یعنی ترازو کی جمع یا اسکیل کی، دوسرا موزون کی جمع یعنی تولے جانے والی چیز. تو یہ دونوں معنی کیے گئے، دونوں ہی صحیح ہیں. تو جس کے بھی نیک اعمال میزان پر بھاری ہو گئے، فمن ثقلت موازینہ، تو وہی کامیاب ہونے والے ہیں، اخروی کامیابی ان کو مل جائے گی، جنت میں چلے جائیں گے. فاما من ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ، من پسند آرام دہ زندگی میں ہوں گے. اللہم اجعلنا منہم. تو سبق تو بہت ضروری ہے اور بہت سیکھنے والا ہے کہ اخلاص سے کی گئی نیکی، چھوٹی سی نیکی اخلاص سے کی گئی، اس کا پلڑا بھاری پڑ جائے گا ریاکاری سے کی گئی بڑی سے بڑی، دکھاوے سے کی گئی بڑی سے بڑی نیکی کے مقابلے میں. تو کیا کرنا چاہیے؟ ایک تو چھوٹی اور بڑی ہر قسم کی نیکی کا حریص ہونا چاہیے. ٹھیک. دوسرا، اخلاص کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے، ہر وقت اپنی نیت چیک کرنا چاہیے، ہر کام سے پہلے، نیک کام سے پہلے، کہ میں یہ کام، بلکہ ہر ہی کام سے پہلے، کہ میں فلاں کام کس کے لیے کرنے جا رہی ہوں. میں عیادت کرنے جا رہی ہوں تو میں کس لیے کر رہی ہوں؟ کیا میں اس لیے کر رہی ہوں کہ وہ ناراض ہو جائیں گے، یا میں اس لیے کر رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا رسول کا حکم ہے صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ عیادت کے لیے جاؤ، اس پہ اتنے ریوارڈس ہیں. تو یہ سیکھنے کی بات ہے، یہ ہے اخلاص، کہ ہر کام سے پہلے آپ سوچیں کہ میں یہ کام اللہ کے لیے کر رہی ہوں یا کسی بندے کے ڈر سے، یا اس کی ناراضگی کے ڈر سے، یا دنیا داری کی خاطر کر رہی ہوں. تو یہی تو فرق ہے. وزن کس میں ہوگا؟ وہ اخلاص جو آپ نے اللہ تعالیٰ کے لیے کیا. تو یہ بہت بڑی ٹپ ہے سیکھنے کی، جو ہم سیکھیں کہ اخلاص سیکھیں، کہ میں جو کام بھی کرنے جا رہی ہوں اس میں اپنی نیت کو خود چیک کریں. اور یہ کام ہمیں اپنے سوا کوئی بھی نہیں کر سکتا، آپ خود کر سکتے ہیں، میں خود کر سکتی ہوں. ٹھیک. دوسرا سبق یہ کہ انسان کی صرف ایک نیکی یا ایک بدی اس کو جنت یا دوزخ میں لے جا سکتی ہے، کیونکہ یہ اعمال تو لے جائیں گے نا. تو کسی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ نیکی چھوٹی ہے اور اس کا کیا فائدہ ہے. ایک چھوٹی سی چھوٹی نیکی بھی آپ کو آراف سے بچا کر جنت میں لے جا سکتی ہے. ابھی آراف کے بارے میں آپ پڑھیں گے، جہاں پر لوگ روک لیے جائیں گے، جن کے دونوں پلڑے برابر پڑ گئے. تو چھوٹی سی نیکی آپ کا فائدہ دے سکتی ہے، پلڑا بھاری کر کے نیکیوں کا آپ کو جنت میں لے جا سکتی ہے. تو بہرحال وزن اس دن برحق ہوگا، اس کے بارے میں کچھ احادیث ہیں جس سے ثابت ہوتا ہے کہ وزن تولے جائیں گے اور وزن ہی اس دن برحق ہوگا. جیسے مسند احمد کی حدیث کے مطابق نیک اعمال میں اچھے اخلاق جو ہوتے ہیں، اچھے اخلاق سب سے بھاری ہوں گے، وزنی ہوں گے. ہاں، نماز روزہ کسی کو نہیں کہا گیا، کس کو کہا گیا؟ اخلاق، اچھے اخلاق سب سے بھاری ہوں گے. اور اسی طرح ایک دوسری حدیث میں جو ترمذی کی ہے، اس میں بتایا گیا ہے کہ 99 اعمال کے رجسٹروں کے مقابلے میں کلمہ توحید کا ایک پرچہ بھاری پڑ جائے گا. یہ حدیث بھی میں آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں. اللہ تعالیٰ روز قیامت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن میری امت کے ایک شخص کو چھانٹ کر نکالے گا، سارے لوگوں کے سامنے لائے گا، اور اس کے سامنے اس کے گناہوں کے 99 دفتر، رجسٹر پھیلائے جائیں گے. اور اللہ عز و جل پوچھے گا، کیا تو اس میں سے کسی چیز کا انکار کرتا ہے؟ کیا تو میرے محافظ کاتبوں نے تیرے پر ظلم کیا، یعنی جو لکھ رہے تھے؟ تو کہے گا نہیں ہے میرے رب. مطلب سامنے سب کچھ لکھا ہوا ہے، انکار کی تو گنجائش نہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تیرے پاس کوئی عذر ہے؟ تو کہے گا نہیں میرے رب. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ تیرے پاس کوئی ایسی نیکی ہے کہ تو اس میں ڈال دے اور تیرے ساتھ زیادتی نہ ہو؟ تو اس کے پاس، اس کو نہیں سمجھ میں آئے گا. تو پھر ایک پرچہ نکالا جائے گا اس کے لیے جس پر لکھا ہوگا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ رسولہ.
کلمہ توحید لکھا ہوگا، تو اس بندے وہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا جاؤ اپنے اعمال کے وزن کے موقع پر ترازو کے پاس دیکھیں، میں حدیث آپ کو سنا رہی تھی کہ وزن برف ہوگا کس طرح کہ ایک انسان کو لایا جائے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے اور اس سے گناہوں کا اعتراف کرایا جائے گا، 99 اعمال نامے کے رجسٹر اس کے سامنے کھلے پڑے ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے تمہارے پاس کوئی نیکی ہے، وہ کہے گا اس کو نہیں یاد آئے گا، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا جاؤ ایک پرزہ اس کو دیا جائے گا کہ یہ تمہارا ایک پرزہ ہے، اور اس کو تم جس وقت اعمال کا وزن ہوگا تو اس میں نیکی کے اس میں پلڑے میں ڈال دینا، تمہارے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوگی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تمام رجسٹر ایک پلڑے میں رکھے جائیں گے 99، اور وہ پرچہ دوسرے پلڑے میں رکھا جائے گا، تو تمام دفتر جو ہیں وہ اوپر اٹھ جائیں گے اور پلڑا صرف یہ کلمہ توحید کا بھاری پڑ جائے گا۔ اتنی زبردست چیز ہے کلمہ توحید، اشہد اللہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ حدیث کیا بتا رہی ہے کہ وزن جو اعمال جو ہیں ان کو تولا جائے گا، یہ اس کے اوپر میں نے آپ کو سنائی ہے، بات سمجھ گئے آپ؟ تو یہ ہے، تو جس کے پلڑے بھاری ہو گئے تو وہی کامیاب ہونے والے ہیں، اور جن کے فمن خفت موازین ہو، جن کے پلڑے ہلکے ہو گئے، فاولائک الذین، تو یہی وہ لوگ ہیں خسرو جنہوں نے نقصان اٹھایا، خسارے میں ڈالا، انفسہم اپنے نفسوں کو، کس وجہ سے خسارے میں ڈالا اپنے نفسوں کو؟ بما کانوا بآیاتنا یظلمون، بوجہ اس کے جو انہوں نے ہماری آیات کے ساتھ وہ ظلم کرتے رہے، آیات کے ساتھ ظلم کرتے رہے، وہ خسارہ پانے والے ہوں گے اور ان کے پلڑے ہلکے پڑ جائیں گے۔ تو سوچنے اور سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اللہ کی آیات کے ساتھ ظلم کیا ہوتا ہے۔ اب آواز کلیئر ہو گئی آپ لوگوں کو؟ جی جی میم بالکل۔ جی جی کلیئر ہے، اب ٹھیک ہے، اب ٹھیک ہے۔ چلے الحمدللہ۔ اللہ کی آیات کے ساتھ ظلم کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ بتایا جا رہا ہے کہ جنہوں نے اللہ کی آیات کے ساتھ ظلم کیا تو وہ کیا ہے؟ وہی خسارہ پانے والے ہوں گے۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ تو اللہ کی آیات کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے احکامات جو ہیں، ٹھیک ہے، ان کے ساتھ ظلم کیا ہوتا ہے؟ ظلم کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ وضع شیء فی غیر محلی، کسی چیز کو اس کے مقام سے ہٹا دینا، یعنی حق نہ دینا۔ تو اللہ کی آیات کے ساتھ ظلم کیا ہے؟ کہ آیات کو، احکامات کو ان کا حق نہ دیا جائے، آیات کو سنجیدگی سے نہ لیا جائے، ان پر عمل نہ کیا جائے، اگنور کر دیا جائے۔ ہاں ہے حکم، سنا ہے لیکن عمل نہیں کر رہے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ اللہ کی آیات کے ساتھ ظلم ہے۔ بما کانوا بآیاتنا یظلمون۔ اور دوسرا ظلم کیا ہے اللہ کی آیات کے ساتھ؟ اللہ کی آیات کہاں پر لکھی ہوئی ہیں؟ قرآن کریم میں۔ تو اللہ کی آیات کے ساتھ سب سے بڑا ظلم تو یہ ہے کہ قرآن کے حقوق پورے نہ کیے جائیں۔ اور قرآن کے حقوق کیا ہیں؟ 5 حقوق ہیں قرآن کے: ایمان لانا، اس کو پڑھنا، نمبر 3 سمجھنا، نمبر 4 عمل میں لانا، اور نمبر 5 آگے پہنچانا۔ تو اس لحاظ سے اللہ کی آیت کے ساتھ ظلم کیا ہے؟ کہ نہ آپ نے اس کو سمجھا، نہ اس پر عمل کیا، نہ آگے پہنچایا۔ تو جنہوں نے بھی یہاں پر کوئی کسی خاص انسان کا یا خاص ایرا کا یا کسی خاص قوم کا ذکر نہیں ہے، جرنل بات چیت ہے، یہ ہر کسی کے لیے ہے، یہ جو کام، یہ جو انفارمیشن دی جا رہی ہے، آپ کے میرے سب کے ساتھ یہی کچھ ہونا ہے، اعمال تولے جائیں گے۔ تو جس کے پلڑے ہلکے پڑ گئے، وجہ اس کی بتائی جا رہی ہے کہ اس نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال لیا، اور خسارے کی وجہ کیا تھی؟ پلڑے کیوں ہلکے پڑے؟ اللہ کی آیات کے ساتھ ظلم کیا، اللہ کی آیات کا حق ادا نہیں کیا، تو وہ خسارہ پانے والے ہوں گے اور ان کے پلڑے ہلکے پڑ جائیں گے۔ وہی سورہ القاریہ والی بات ہے، فَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ ہاویہ، تو پھر ان کی ماں تو ہاویہ ہوگی، جہنم کا نام ہے، جہنم میں خدا نہ کرے جائیں گے۔ سورہ المؤمنون میں بھی ایسی بات آتی ہے، المؤمنون آیت نمبر 103 ہے، وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ۔ ٹھیک، جن کے پلڑے ہلکے پڑ گئے تو وہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں اور جہنم میں لمبے عرصے تک رہیں گے۔ اب یہ تو ہو گیا کہ اعمال تولے جائیں گے، ٹھیک ہو گیا۔ اب اگلی بات یہ ہے کہ اعمال کیسے تولے جائیں گے؟ اس کے بارے میں مفسرین کی، علماء کی 3 آراء ہیں، مختلف آراء ہیں کہ اعمال کیسے تولے جائیں گے۔ پہلی رائے یہ ہے کہ روز قیامت اللہ تعالیٰ اعمال کو مجسم کر دیں گا، جسم دے دیں گے، ٹھیک ہے، اعمال کو جسم دے دیا جائے گا اور پھر انہیں تولا جائے گا۔ اس کی دلیل کیا ہے؟
اس کی دلیل میں پہلی حدیث ابن ماجہ کی ہے کہ قرآن پڑھتے رہنے والوں کے پاس قرآن قبر میں ایک خوش شکل نورانی شخص کی صورت میں آئے گا، اور قاری یا عامل سے پوچھے گا، قاری یا عامل اس سے پوچھے گا، قرآن اپنے پڑھنے والے کے پاس قبر میں ایک خوش شکل نورانی شکل انسان کی صورت میں آئے گا، اور اپنے عامل یا قاری سے پوچھے گا، عمل کرنے والے یا پڑھنے والے سے پوچھے، عمل کرنے والا یا قاری اس سے پوچھے گا کہ تم کون ہو؟ تو وہ کہے گا میں تیرا قرآن ہوں جو تمہیں رات کو جگاتا تھا اور تعمیل حکم میں روزے میں پیاسا رکھتا تھا۔ ٹھیک، تو اب قرآن کیسے آئے گا؟ ایک خوش شکل نورانی شکل میں آئے گا انسان کی۔ پھر اسی طرح دوسری مسند احمد کی حدیث کا مفہوم ہے کہ قبر میں مومن کے پاس ایک خوبصورت نوجوان خوشبودار آئے گا، تو صاحب قبر پوچھے گا تم کون ہو؟ تو وہ کہے گا میں تمہارا عمل صالح ہوں۔ تیسری دلیل اس کی یہ ہے، مسلم کی حدیث کے سورہ البقرہ اور آل عمران روز قیامت، جن کو الزہراوین کہا جاتا ہے، یہ آپ پڑھ چکے ہیں، دو چمکنے والی، تو وہ روز قیامت دو بادلوں کی صورت میں آئیں گی، یا دو سائبانوں کی طرح، یا آسمان پر پھیلے دو پرندوں کے جھنڈ کی طرح آئیں گی، اور اپنے پڑھنے والے کے حق میں حجت کریں گی۔ تو کیسے آئیں گی؟ ان کو جسم دے دیا جائے گا۔ تو یہ تین احادیث اس قول کے بارے میں دلیل ہیں کہ جو اعمال ہیں ان کو جسم دیا جائے گا، پھر ان کو تولا جائے گا۔ ایک رائے ہو گئی۔ دوسری رائے یہ ہے کہ اعمال کے رجسٹر کا وزن ہوگا، تو اس کے لیے یہی والی حدیث ہے دلیل میں جو ابھی آپ کو میں نے پڑھ کے سنائی کہ 99 رجسٹر ہوں گے، نکالے جائیں گے اس کے اعمال کے، اور اس کے مقابلے میں کیا ہوگا کہ ایک کلمہ توحید کا جو پرزہ ہے وہ بھاری پڑ جائے گا۔ تو یہ دوسری رائے کے مطابق اس کی دلیل ہے، جو اس دلیل کو لیتے ہیں نا، اس رائے کو لیتے ہیں، ان کی یہ دلیل ہے کہ اعمال کے رجسٹر کا وزن ہوگا۔ دوسری رائے ہو گئی۔ تیسری رائے یہ ہے کہ صاحب عمل کا وزن کیا جائے گا، یعنی ہر انسان کو تولا جائے گا اور اس کا وزن اس کے اعمال کے مطابق ہوگا، یعنی تول کر اس کے اعمال کا تناسب نکالا جائے گا، لیکن تول میں یہ نہیں ہے کہ اس کا دنیاوی جو ویٹ تھا اس کے مطابق بہت موٹا تگڑا تھا تو اس کا وزن زیادہ پڑ جائے گا، نہیں، یہ نہیں ہے۔ اس کے اندر جو بھی اس نے عمل اخلاص سے کیے ہوں گے، ایمان سے کیے ہوں گے، اس کا وزن ہوگا۔ اس کی دلیل بخاری کی حدیث سے ملتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلا شبہ روز قیامت ایک موٹا تازہ آدمی لایا جائے گا، موٹا تازہ، لیکن اس کا وزن اللہ کے ہاں مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہو گیا؟ ترازو میں مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر نیک امال کم ہوں گے یا اخلاص کم ہوگا۔ ہاں، تو کیا تولا جائے گا؟ اگر جسمانی طور پر صاحب اعمال کو تولا جائے گا، تب بھی اس میں کیا تولا جائے گا؟ اس تول میں اس صاحب اعمال کا یہ وزن آئے گا کہ اس کے اندر ایمان کتنا تھا، اس نے عمل صالح کتنے کیے، یا پھر یہ کہ اس نے اپنے جسم کو کن کاموں میں کھپایا تھا، یہ سب تول میں ظاہر ہوگا۔ تو یہ تین آراء ہیں۔ ٹھیک، ایک یہ کہ انسان اعمال کو مجسم کر دیا جائے گا، جسم دے دیا جائے گا۔ دوسری کیا ہے کہ اعمال کے رجسٹر کا وزن ہوگا۔ تیسری کیا ہے کہ صاحب عمل کا وزن کیا جائے گا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ بہتر جانتے کہ کیسے وزن کیا جائے گا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کبھی صاحب اعمال کو تول دیا جائے اور کبھی اعمال نامے تولے جائیں اور کبھی جو ہے وہ اعمال کو مجسم کر کے تولا جائے۔ ہاں، لیکن بہرحال یہ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ قرآن کی نص سے ثابت ہے، یعنی ٹیکسٹ سے ثابت ہے کہ، اور حدیث سے بھی ثابت ہے کہ وزن تو جو اعمال ہیں وہ گنے نہیں جائیں گے، تولے جائیں گے۔ یہ ضرور لکھ لیں کہ قرآن اور حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ اعمال تول کر دیکھے جائیں گے، جیسے بھی تولے جائیں، اور وزن کس میں ہوگا؟ حق اعمال کا ہوگا۔ ہمارا یہ ایمان ہے کہ اعمال تلیں گے۔ اور آج کل کے دور میں تو یہ سمجھنا کچھ مشکل ہی نہیں کہ آپ کہیں گے جی اعمال، اگر میں اچھی بات کرتی ہوں تو کیسے تلے گی؟ کیوں نہیں تل سکتی؟ آج کل تو یہ سمجھنا کوئی مشکل ہی نہیں ہے۔ آپ کیا کیا چیزیں تولتے رہتے ہیں اور ناپتے رہتے ہیں۔ ہاں، سوچیں، آپ ڈینسٹی ناپتے ہیں، تولتے ہیں؟ ڈینسٹی کوئی اس کی حصی شکل تو نہیں ہوتی، کثافت جو اس کو اردو میں کہتے ہیں۔ آپ پولنس ناپتے ہیں کہ نہیں ناپتے ہیں کہ پولنس ریشو کتنا ہے کتنا نہیں ہے؟ تو یہ سب بھی تو ناپا جاتا ہے۔ جب آج کل یہ سب ان کا کوئی حصی ویلیو تو نہیں ہوتی، نظر تو نہیں آ رہے ہوتے، تو جب یہ سب چیزیں تولی جا سکتی ہیں، جیسے ٹیمپریچر بھی تو آپ ناپتے ہیں کہ جسم میں حرارت کتنی ہے،
تو اعمال اللہ تعالیٰ کیوں نہیں تلوا سکتے؟ جس اللہ نے یہ سب کچھ سکھایا ہے تو اعمالوں کو بھی تلوا دے گا، کسی بھی طریقے سے تلوا دے گا۔ تو بہرحال کچھ اور بھی روایات ہیں میزان کے بارے میں جس سے آپ کو مزید بھی کنفرم ہوگا کہ چیزیں تولی جائیں گی۔ جیسے مسلم کی بڑی خوبصورت حدیث ہے جس کے مطابق اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ دو کلمات رحمان کو بہت ہی عزیز ہیں اور زبان پر بہت ہلکے ہیں لیکن میزان پر بہت بھاری ہیں۔ اب یہ حدیث کہہ رہی ہے، ٹھیک ہے، یہ کلمے ہیں نا، نظر تو نہیں آ رہے، لیکن نبی کیا کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ یہ رحمان کو بہت پسند ہے، زبان پر تو بولنے میں تو بہت ہلکے ہیں لیکن میزان پر بہت بھاری پڑیں گے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ عظیم، ٹھیک۔ تو یعنی ان کلمات کو جب میزان میں رکھ کر تولا جائے گا تو یہ بہت بھاری پڑ جائیں گے۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ علماء کے قلم کی روشنائی جس سے انہوں نے احکامات دین یا شریعت کے بارے میں یا قرآن کے بارے میں کچھ لکھا تو اس کو بھی تولا جائے گا، اور شہیدوں کے خون کو بھی تولا جائے گا۔ تو علماء کی روشنائی کا وزن کہیں شہیدوں کے خون سے بھی زیادہ پڑ سکتا ہے۔ کیوں ایسا کیوں کہا گیا؟ ایسا کیوں کہا گیا؟ کیوں اس لیے کہا گیا کیونکہ جو لکھا ہوا ہوتا ہے نا انسان کا وہ بہت پائیدار ہوتا ہے، بہت عرصے تک رہتا ہے، دور دور تک جاتا ہے، لوگ اس کو بار بار پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں۔ آپ جو بات کہتے ہیں وہ تو سنی جاتی ہے نا، کتنی دفعہ سنیں گے، اور سنا ہوا کبھی پورا آپ کا ڈیٹا ہی اڑ جاتا ہے، کبھی کوئی گوگل ہی بیٹھ جاتی، کبھی کچھ ہو جاتا ہے۔ لیکن جو لکھا ہے وہ تو بہت پائیدار ہے، وہ ہمیشہ کے لیے آپ کے آثار ہے، لکھ لیا آپ نے، جب تک وہ لکھائی موجود ہے، جب تک جو بھی اس کو پڑھے گا، ایک لائن دو لائن وہ آپ کے لیے جاریہ ہے۔ اور آپ کا لکھا جو ہے بہت سارے لوگوں کی فکر پر، سوچ پر اثر انداز ہوتا ہے۔ تو جس کو بھی لکھنا آتا ہے اس کو چاہیے کہ جہاد بالقلم ضرور کرے، بہت بڑا ہتھیار ہے اور بہت بڑی سعادت ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو لکھنے کی توفیق دیتا ہے تو لکھا کریں، اس میں جی نہ چرایا کریں، لکھا کریں، سیاہی تو لی جائے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ، اور البتہ تحقیق مَكَّنَّاكُمْ، بسایا ہم نے تم کو فی الارض، زمین میں، وَجَعَلْنَا، اور بنایا ہم نے لکم تمہارے لیے، فیہا، اس میں معائش، فیہا کس میں معائش بنائے؟ زمین میں معائش بنائے ہم نے۔ تو لقد مکناکم، البتہ تحقیق ہم نے تم کو زمین میں بسایا ہے، تمہارے لیے سامان زندگی بنائے ہیں۔ معائش جو ہے وہ معیشتن کی جمع ہے، ٹھیک، آشا سے ہے، عیش اس کا روٹ ہے، آشا کے مطلب ہوتے ہیں زندگی گزارنا، زندگی بسر کرنا، اور معیشت یا معیشتن کہتے ہیں سامان زندگی کو، جو بھی سامان زندگی گزارنے کے لیے چاہیے ہوتا ہے اس کی جمع ہے معائش۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تم کو بسایا ہے زمین میں، اور مکنہ کا لفظ جو ہے اس میں بھی بہت اہتمام اور بہت اچھے طریقے سے بسانے کے مفہوم پائے جاتے ہیں۔ مکنہ ہے نا، یو مکن التمکین سے، تو مکنہ ہم نے تم کو اچھے طریقے سے بسایا ہے، قرار کی جگہ دی ہے، اقتدار دیا ہے، جینے کے بہت اچھے اچھے سامان دیے ہیں۔ اب یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ کم کون ہے یہاں پر؟ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، تو اس کے بارے میں بھی دو رائے ہیں۔ ایک رائے یہ ہے کہ مَكَّنَّاكُمْ میں کم سے مراد تمام دنیا کے انسان ہیں، ہاں، کہ ہم نے تم کو بسایا ہے زمین میں۔ تو اگر اس تمام دنیا کے انسان مراد ہیں تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ انسان کو ہم نے زمین پر بسایا، باقی تمام مخلوقات پر اہمیت دی، اقتدار دیا، اشرف المخلوقات بنایا، اور تمام باقی مخلوق کو تمہارے لیے مسخر کر دیا، خدمت میں لگا دیا۔ دوسرا معنی اس کا اس طرح کیا گیا ہے کہ لقد مکناکم میں کم سے مراد خاص کانٹیکس میں اہل مکہ ہیں تو ان سے خطاب ہے۔ تو اگر اہل مکہ سے خطاب ہے تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اے اہل قریش، تم کو ہم نے مکہ جیسی زمین میں بسایا، حرم کا علاقہ دیا، وَجَعَلْنَا لَكُمْ معائش، اور تمہارے لیے بہت ہی تمہاری ضروریات، برکتیں، سب کچھ تمہیں وہیں پر مکہ میں پرووائڈ کی۔ تو اگر پہلے معنی کے حساب سے آپ اس کی تشریح دیکھیں تو اگر تمام انسان مراد ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تمام انسانوں، تم کو ہم نے زمین میں بسایا اور تمہارے لیے معائش، سامان زندگی بھی پیدا کی، تو اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو اپنی نعمتوں کا احساس دلا رہے ہیں کہ دیکھو تمہاری جتنی بھی سامان زندگی ہے ہم نے تم کو ہر طریقے سے ہر کچھ دیا ہے، ہر ضرورت کی چیز تمہاری پوری کی ہے، بادل، بارش، دھوپ، چھاؤں، دریا، پہاڑ،
پھل پھول نباتات غلہ سب کچھ اگایا ہے. زمین کو انسان کے لیے مسخر کر دیا ہے کہ زراعت کر سکتا ہے اور کھود کر بلڈنگز وغیرہ بھی بنا سکتا ہے. زمین میں سے اور بھی بہت چیزیں نکالتا ہے. یہ نہیں نکالتا آپ کا منرلز نکالتے ہیں اور بھی زمین سے بہت ساری چیزیں نکلتی ہیں جو ہماری ضرورت کی چیزیں ہوتی ہیں وہ سب نکلتی ہیں. پھر سمندر میں بھی بہت ساری ضرورت کی چیزیں رکھی ہیں. سمندر سے بھی آپ کیا کیا نکالتے ہیں, غذا بھی ہوتی ہے, سی فوڈ, موتی, مونگے, یہ سب کچھ بھی زمین سے نکلتا ہے. تو اگر عام انسان ہے, پھر آسمان سے بھی دیکھیں رزق کا بندوبست کیا ہے. پرندے اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں, بارش بھی آسمان سے ہوتی ہے, اور پرندے نہ صرف رزق کا بندوبست کرتے ہیں بلکہ خوبصورتی پہ بھی اضافہ کرتے ہیں نا, زمین کی خوبصورتی, آسمان کی خوبصورتی میں اضافہ کرتے ہیں. تو بہت کچھ ہے. پھر یہ جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا احساس دلانا ہے, وہ قرآن میں اس کے اوپر اور بھی بہت ساری آیات ہیں, اور بہت سی صورتوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں اور آسائشوں کا ذکر کیا ہے. سب سے پہلے تو آپ سورہ رحمان ہی پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں کتنی نعمتیں گنا دی ہیں, اور بار بار پوچھا ہے کہ اچھا بتاؤ اے جن و انس, تو میری کس کس نعمتوں کو جھٹلاؤ گے, کہاں تک جھٹلاؤ گے آخر. ہاں یہ پوچھا گیا اس میں, کتنی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے, ذرا جھٹلاؤ, جھٹلا نہیں سکتے. پھر اسی طرح اور بھی ہیں آیات ہیں, جیسے ایک آیت میں آپ کو اس میں سے بتاتی ہوں. جیسے سورہ العبسہ کی آیت ہے, تو اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اِنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا فَعِنَبًا وَقَضْبًا وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخْلَ وَحَدَائِقَ غُلْبًا. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بہت ہی زبردست طریقے سے تمہارے لیے پانی برسایا ہے, آسمان سے پانی برسایا ہے, خوب خوب طریقے سے پانی برسایا. پھر زمین کو پھاڑا بہت اچھے طریقے سے, اور اس میں سے غلہ پیدا کیا, اور انگور اور ترکاری اور زیتون اور کھجور اور گنجان باغ اور چارہ, یہ سب چیزیں تمہارے فائدے کے لیے پیدا کی ہیں. ترجمہ بتا رہی ہوں آپ کو, سورہ عبسہ آیت نمبر 25 سے 32 تک کا. اور بعض چیزیں اس میں تمہارے فائدے کے لیے ہیں, اور بعض تمہارے مویشی کھاتے ہیں ان کے فائدے کے لیے ہیں. پھر اسی طرح سورہ النحل آیت نمبر 5 میں فرمایا, النحل 5, وَالْأَنْعَامُ خَلَقَهَا, اور مویشی جانور بھی اسی نے پیدا کیے ہیں. لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ, اور ان مویشی جانوروں میں تمہارے لیے جاڑے کا سامان ہے, یعنی ان کے اون سے آپ اتار کے کیا بناتے ہیں, سویٹرز وغیرہ بناتے ہیں, کوٹ بناتے ہیں. تو دفن جاڑے کا سامان ہے, وہ منافع اور بھی بہت سے فائدے ہیں. وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ, اور تم اس مویشی جانوروں میں سے کھاتے بھی ہو. وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تُسْرَحُونَ, اور تم اس میں خوبصورتی بھی ہے ان جانوروں کے اندر. وہ کیسے, شام کے وقت جب تم ان کو لے کر آ رہے ہوتے ہو, یا صبح کے وقت تم ان کو چرانے کے لیے چھوڑتے ہو, تو کتنے خوبصورت لگتے ہیں, ریوڑ کے ریوڑ جا رہے ہوتے ہیں, گھنٹیاں بج رہی ہوتی ہیں. اور مزید بھی اللہ تعالیٰ سورہ نحل میں فرماتے ہیں, وَتَحْمِلُوا أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ يَكُونُوا لِبَالِغِيهِ إِلَّا بِشَقِّ الْأَنفُسِ, اور تم ان کے اوپر اپنے بھاری سامان بھی لاتے ہو, اور ان شہروں کی طرف لے کے جاتے ہو سامان جہاں تمہارا پہنچنا بہت ہی مشکل تھا, مگر یہ کہ اگر اپنے نفسوں کو بہت ہی مشقت میں ڈالتے تو ان جانوروں کے ذریعے تم آسانی سے پہنچ جاتے. تو اتنی زبردست اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے دی ہیں انسان کے اوپر, وہی یاد دلائی جا رہی ہیں کہ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ. لیکن انسان کیا کرتا ہے, قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ, لیکن بہت ہی کم ہے, کتنا تھوڑا ہے جو تم شکر ادا کرتے ہو. یہ اللہ تعالیٰ کا شکوہ ہے. اتنی چیزیں تم کو دے دی ہیں, تم اس کا گن نہیں سکتے. وہ سوچو کہ کیا کیا دیا ہے, لیکن شکر تم بہت تھوڑا کرتے ہو. اور یہ شکوہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی جگہ کیا ہے. سورہ ملک میں بھی فرمایا ہے, سورہ الملک آیت نمبر 27 ہے, قُلْ هُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ. اللہ وہ ذات ہے جس نے تم کو پیدا کیا ہے, پھر اس نے تمہارے لیے سماعت بنائی ہے, بصر بنائی ہے, دل بنایا, لیکن ان چیزوں کا استعمال تم شکر گزاری بھی نہیں کرتے. قلیلا ما تشکرون, پتہ نہیں کن کن چیزوں میں کرتے ہو سماع اور بصر کا جو استعمال ہے, دل کا استعمال, ایک اللہ کو پہچاننے میں نہیں کرتے. سورہ ابراہیم میں بھی شکوہ ہے, ابراہیم 34 ہے, وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ
وَأَن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ۔ بے شک تمہیں وہ کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا جس کا تم نے اس سے سوال کیا، اور اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا شروع کرو، لا تحصوها، گن ہی نہیں سکتے، گن کے دیکھیں۔ لیکن انسان کیا ہے؟ لظلوم کفار، بہت ہی ظالم بھی ہے اور ناشکرا بھی ہے۔ سورہ سبا 13 میں فرمایا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، بہت تھوڑے میرے بندوں میں سے جو ہیں وہ شکر گزار ہیں۔ اور اگر آپ دوسرا معنی لیں جو اہل مکہ کے حساب سے آپ نے میں نے بتایا کہ اہل مکہ کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں ہم نے مکہ میں بسایا اور تمہارے لیے معائش بھی بنائے ہیں، تو آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی زمین دی جس میں ہر قسم کی برکات ہے، اتنی بابرکت زمین جہاں اللہ کا گھر ہے۔ پھر معائش کیسے بنائے؟ وہاں پر کوئی چیز نہیں اگتی، لیکن اس کے باوجود ہر قسم کا اناج، ہر قسم کا پھل وہاں پر ہر وقت وافر مقدار میں موجود رہتا ہے۔ تو ان کا قلیلا ما تشکرون کیا تھا؟ کہ اتنی نعمتیں ملنے کے باوجود، اللہ کے پیغمبر ان کے پاس مبعوث ہونے کے باوجود، انہوں نے اللہ کے کلام کا بھی انکار کر دیا اور اللہ کی توحید پر ایمان نہیں لائے۔ تو یہ ہے قلیلا ما تشکرون ان کا تھا۔ تو اب ہمارا سبق کیا ہے قلیلا ما تشکرون میں؟ یہ شکوہ تو ہمارے لیے بھی ہے، ہم بھی تو عبادی ہیں اللہ تعالیٰ کے۔ بہت بڑا سبق ہے ہمارے لیے کہ اللہ تعالیٰ شکوہ کر رہے ہیں کہ لوگوں تم نے اتنا تم کو دیا ہے، سب کچھ تمہارے لیے، معائش، سوچے ذرا ہم اپنے معائش، عیش کے سامان کتنے ہیں ہمارے پاس، لیکن کتنا ہم شکر ادا کرتے ہیں اس کا۔ یہ سبق ہے اور لیسن ہے اور سوچنے کی بات ہے، کتنا کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ تو سجدے سے اٹھنا ہی نہیں چاہیے، اتنی نعمتیں ہیں ہمارے پاس۔ اللہ کی بے پناہ نعمتوں کے شکر گزار رہے ہیں، یہ کرنے کا کام ہے، دل سے بھی، زبان سے بھی اور اعضاء سے بھی، ہر نعمت کی اس کی شکر گزاری کریں تاکہ نہ شکروں میں شمار نہ ہو، اس شکوے میں شمار نہ ہو۔ قلیل من عبادی الشکور، بہت تھوڑے ہیں، تو جو تھوڑے ہیں ان کو زیادہ بنانے کی کوشش کرنا چاہیے نا، اللہ کی شکر گزاری کرنے کی۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، البتہ تحقیق پیدا کیا ہم نے تم کو، ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، پھر صورت گری بھی ہم نے کی تمہاری کی، ہم نے تمہاری کی۔ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، پھر کہا ہم نے فرشتوں کو اسجدوا، سجدہ کرو سب کے سب، آدم علیہ السلام کے لیے۔ انسان کی تخلیق کا ذکر ہونے جا رہا ہے، آدم اور ابلیس کا قصہ شروع ہو رہا ہے۔ 7 مرتبہ قرآن میں اس واقعے کا ذکر ہے۔ پہلی مرتبہ آپ سورہ البقرہ میں پڑھ چکے ہیں، انی جاعل فی الارض خلیفہ پڑھ چکے ہیں، جہاں پر سورہ البقرہ میں آدم علیہ السلام کی علم کے لحاظ سے فضیلت بتائی گئی تھی۔ یاد کر لیں، یاد ہوگا آپ کو انشاءاللہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے، فرشتوں سے، جب فرشتوں نے تھوڑا سا اپنے تحفظات کا ایسا اظہار کیا تھا کہ آپ ایسی مخلوق بنانے جا رہے ہیں جو زمین پر فساد برپا کرے گی، خون بہائے گی، تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے کہا تھا ان کو ساری چیزوں کے نام بتاؤ۔ تو وہاں پر آدم علیہ السلام کی علم کے ذریعے فضیلت بتائی گئی تھی۔ یہاں پر آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر ہے۔ کس کا ذکر ہے؟ آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر ہے، نوع انسانی کے آغاز کا ذکر ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، البتہ تحقیق پیدا کیا ہے ہم نے تم کو۔ خلقہ، کسی چیز کا خاکہ بنا کر پھر چیز مکمل تیار کرنا، کسی مادے سے کچھ بنانا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کا ابتدائی خاکہ بنایا، پورا سوچا کہ انسان کو کیسا بنایا جائے گا، ڈھانچہ بنایا، شکل و صورت بنائی، اور پھر اس کی مقصد اور غایت بھی طے کیا کہ انسان کا مقصد دنیا میں بھیجنے کا کیا ہے، وہ کیا اس کو کرنا چاہیے، کتنا اختیار و ارادہ اس کو دینا چاہیے، یہ سب کچھ اس نے کیا، اور اس کام میں اس کا کوئی شریک کہیں نہیں ہے۔ یہ تو یہی سے پتہ چل رہا ہے نا، اللہ تعالیٰ کلیئر کٹ بتا رہے ہیں آپ کو کہ میں نے تم کو پیدا کیا ہے، اور صرف پیدا نہیں کیا ہے، پھر کیا ہے، ثم صورناکم، پھر صورت گری بھی کی ہے تمہاری۔ صورناکم، صورا کا جو لفظ ہے نا، صورا یصور تصویر، باب تفعیل ہے۔ صورا کا روٹ سوات واو رے ہے، اور صورا کا مطلب ہوتا ہے کسی جاندار کی شکل و صورت بنانا، اور بہت اہتمام سے بنانا، اور جو کہ صرف اللہ تعالیٰ کی خوبی ہے اور اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ ہمیں تو یہ اجازت ہی نہیں ہے کہ ہم جاندار کی کوئی شکل و صورت یا تصویر بنائیں، یہ صرف اللہ کا کام ہے، منع ہے، آپ کو پتہ ہے نا جاندار کی تصویر بنانا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تمہاری صورت گری کی ہے، اور صورت گری بھی ایسی کی ہے، زبردست اہتمام سے بنایا ہے، صورا کا لفظ آیا نا، اہتمام سے،
کہ آپ دیکھیں کہ ایک کی شکل دوسرے سے لازمی طور پر مختلف ہے. ایون جو ٹوئنس ہوتے ہیں ان کے میں بھی کچھ نہ کچھ فرق ضرور ہوتا ہے. تو یہ کتنی زبردست طریقے سے انسان کی شکل اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے. ثم صورناکم. یہاں پر ایک لیسن بھی ہے ہمارے لیے کہ ہر کسی کی شکل و صورت کس نے بنائی ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنائی ہے. تو کسی کی صورت پر اگر کوئی نکتہ چینی کرتا ہے کہ ناک پینی ہے اور آنکھ ٹیڑھی ہے اور رنگ کالا ہے اور فلانا ہے، تو یہ سخت برا ترین عمل ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ کس پر نکتہ چینی کر رہے ہوتے ہیں؟ خالق کی تخلیق پر نکتہ چینی کر رہے ہوتے ہیں. کہ بنایا تو اللہ تعالیٰ نے. تو ذرا کیئرفل ہو جائیں کہ ہم نکتہ چینی نہیں کر سکتے کسی کی شکل کو. اگر کسی کو خوبصورت بنایا تو وہ بھی اللہ کا کمال ہے، اس کا خود کا تو نہیں ہے. اور اگر کسی کو کم صورت بنایا تو وہ بھی اللہ کی مصلحت ہے. ہو سکتا ہے اس کے بعد اور کوئی بہت بڑی خوبی موجود ہو. اللہ کی حکمت اور مشیت ہے کہ کسی کی صورت کیسی بنائی ہے، کسی کی صورت کیسی بنائی ہے. اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، نہ ہمارا کوئی اس کام میں عمل دخل ہے. ہاں، ہمارا کمال کس میں ہے؟ کہ ہمارے اخلاق اچھے ہوں، ہمارے دل اچھے ہوں، ہمارے مزاج اچھے ہوں، خوش گفتار، ہماری زبان اچھی ہو. اسی لیے دیکھیں نا وہ جو حدیث آپ پڑھتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے جو مال، صورتیں اور مال نہیں دیکھتا. کیا دیکھے گا؟ دل اور اعمال دیکھے گا. تو کیوں نہیں دیکھتا اللہ تعالیٰ؟ کیوں نہیں دیکھے گا آپ کی صورت اور مال؟ کیونکہ صورت تو اس نے بنائی ہے، میرا کیا کمال ہے؟ مال بھی وہی دیتا ہے، اس میں بھی کوئی کمال نہیں. کمال کس میں ہے؟ کس میں ہے؟ جو اللہ تعالیٰ دیکھے گا. اعمال دیکھے گا اور دل دیکھے گا. اعمال خود کرنے ہوتے ہیں اور دل خود صاف رکھنے ہوتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ ان دونوں کو دیکھے گا. تو بہرحال بہت اہم ترین سبق ہے. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ہمیں کہ میں نے صورت بنائی ہے، اگر آپ نکتہ چینی کریں گے تو آپ میرے اوپر کرٹیسائز کر رہے ہیں. تو ثم اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ لقد خلقناکم ثم صورناکم، تم کو پیدا بھی میں نے کیا. آدم علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے. اور پھر صورت گری بھی ہم نے کی. ثم پھر قلنا، کہا ہم نے ملائکہ کو سب کے سب سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو. آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم ہوا فرشتوں کو. یہ سجدہ سجدہ تعظیمی تھا، احترام کے لیے، عبادت کے لیے نہیں تھا. عبادت کے لیے سجدہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جائز ہے، تعظیم سکھائی جا رہی تھی. اور دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا فرشتوں کو سجدہ کرنے کا، تو بس حکم تھا. کیا حکمت تھی، کیا غایت تھی، اللہ تعالیٰ اپنی حکمتوں کو بہتر جانتے ہیں. تو بہرحال یہاں پر حکمت یہ ہو سکتی ہے کہ آدم علیہ السلام کی فضیلت برقرار رکھی جائے تمام مخلوقات پر، اور خاص طور پر فرشتے مدبرات الامر ہیں، وہ سارے کام دنیا میں سنبھالتے ہیں انسان کے. تو ان سے سجدہ اس لیے کرایا گیا کہ ان کے دلوں میں انسان کی اہمیت اور فضیلت پیدا کی جائے تاکہ وہ انسان کے مددگار رہیں. تو فرشتوں کو حکم دیا گیا سجدے کا، سب نے سجدہ کیا. فسجدوا، تو انہوں نے سب نے سجدہ کیا الا ابلیس، ابلیس نے نہیں کیا. لم یکن من الساجدین، نہیں تھا وہ سجدہ کرنے والوں میں. اب بات یہ ہے کہ ابلیس وہاں پر کیوں موجود تھا؟ ابلیس جو ہے وہ فرشتہ تو نہیں تھا، وہ جنوں میں سے تھا. ٹھیک، کان من الجن، ابلیس جنوں میں سے تھا، لیکن اپنی عبادات کی کثرت کی وجہ سے بہت زیادہ علم والا تھا. اس کا اصل نام جو ہے ابلیس کا ازازیل تھا، عین سے ازازیل. میں آپ کو بتا رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنایا، اس کے بعد فرشتوں کو حکم دیا کہ سجدہ کرو. تو فرشتوں نے سجدہ کیا، ابلیس نے انکار کیا. لم یکن من الساجدین، وہ سجدہ کرنے والوں میں نہیں تھا. تو ابلیس وہاں موجود کیا تھا، کیوں تھا، یہ بتا رہی تھی آپ کو. اصل نام ابلیس کا ازازیل تھا. تو وہ اپنی عبادات کی کثرت کی وجہ سے فرشتوں کے درجے پہ تھا اور ان کے ساتھ رہتا تھا، اور بہت زیادہ علم والا تھا. فرشتوں کو علم بھی سکھاتا تھا، استاد تھا ان کا. طاؤس سے ملائکہ کا اس کو جو ہے لقب ملا ہوا تھا، طاؤس سے ملائکہ، اس لیے وہاں پر موجود تھا. اور بہرحال سجدہ کرنے کے حکم میں شامل تھا فرشتوں کے ساتھ، لیکن اس نے کیا کیا؟ اس نے سجدے سے انکار کر دیا. لم یکن من الساجدین، سجدہ کرنے والوں میں نہیں شامل ہوا. تو یہاں بھی ذرا ایک سوچنے کی بات ہے ہمارے لیے کہ آج بھی آپ دیکھتے ہیں کہ کئی لوگوں کے سامنے لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، اور وہ اپنی جگہ اکڑ کر بیٹھے رہتے ہیں. ان کو پڑھتے دیکھ کر بھی، سامنے دیکھ رہے ہوتے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں لوگ، مسجد اٹھ کے جا رہے ہیں، اس کے باوجود آج کا مسلمان ایسا بھی ہے جو اپنی جگہ پر اکڑ کے بیٹھا رہتا ہے. ہاں،
تو یہ کیا ہے؟ اب سوچیں، سخت بدبختی ہے اور ظاہر ہے عزازیل کی پیروی ہے. اور سبق ہمارے لیے اس میں کیا ہے؟ یہاں تک بھی اس میں ایک ایک قدم پہ سبق ہے کہ عبادت کی اصل روح کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت ہے. اللہ کے کسی حکم کی دلیل نہیں پوچھنی ہوتی. ابھی یہ دیکھیں نا، اس نے سجدے سے انکار کیا اور اس کی دلیل بھی دے گا، تعویل کرے گا. اللہ کے حکم کی دلیل نہیں پوچھنی ہوتی. آپ کو اگر حکمت سمجھ میں آئے یا نہ آئے، آپ نے کیا کرنا ہے؟ سمینا و اطانا کرنا ہے. اللہ کے حکم کو نہ ماننا کیا ہوتا ہے؟ ہٹ درمی اور سرکشی، نافرمانی ہے. تو یہاں تک کہ آیات میں اللہ تعالیٰ انسان پر اپنے احسانات کا ذکر کر رہے ہیں تاکہ شکر گزاری پیدا ہو. زمین پر بسایا، معائش، ہر طرح کی آسانیاں، سہولتیں، نعمتیں دی. پیدا بھی اللہ نے کیا، صورت گری بھی اس نے کی. تو صورت گری میں بھی بہت امپورٹنٹ ہمارے لیے بات ہے سوچنے کی کہ اللہ تعالیٰ یہ بھی تو کر سکتے تھے کہ جیسے اسکیلیٹل ہوتا ہے ایک ڈھانچہ، وہ بنا کے چھوڑ دیتے، بس اسی کے اندر آنکھیں واںکھیں عطا رکھ دیتے اور خوبصورتی نہ پیدا کرتے. تو ایسا بھی نہیں کیا گیا. آپ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی خوبصورتی کے ساتھ اس ڈھانچے کے اوپر گوشت چڑھایا ہے، اور وہ بھی جہاں جتنا جس طریقے سے چاہیے ہے. سوچ کے دیکھیں کبھی اپنی باڈی کے اوپر گال کیسے بنائے ہیں، پیشانی کیسے بنائی ہے، آنکھ ایک ہی نہیں بنا دی ہے، دو بنائی گئی ہیں. جتنا گوشت جہاں پر رکھنا چاہیے تھا بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ انسان کو بنایا. صورناکم، اسی لیے صورہ کا لفظ ہے، اہتمام سے بنایا ہے. اور پھر مزید کیا احسان ہے انسان کے اوپر کہ فرشتوں سے سجدہ تعظیمی کرایا. تو بہرحال ابلیس نے انکار کر دیا. تو اللہ تعالیٰ اس سے پوچھتے ہیں، ڈانٹ کر پوچھتے ہیں، قال ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک، تجھے کس چیز نے روکا، منع کیا کہ نہ تو سجدہ کرے جبکہ میں نے حکم دیا تھا تجھ کو. میں نے حکم دیا تھا تجھ کو کہ تو سجدہ کر، پھر تجھے کس چیز نے منع کر دیا کہ تو نے اللہ کا حکم ڈال دیا؟ تو کیا جواب دیتا ہے؟ قال، وہ بولا ابلیس، انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں. انا آڑے آگے، یہ انا جو ہے نا، یہی تباہ کرنے والی چیز ہے. اور ایجاد بھی کس نے کی تھی؟ یہی ابلیس نے ایجاد کی تھی، انا خیر منہ. اور انا ایک ایسی چیز ہے جس کو آپ تجوید میں بھی کھینچنا منع ہے، اسی لیے کہ عام زندگی میں بھی کھینچی نہیں جاتی. جہاں انا بیچ میں آ گئی وہ تباہی ہے، سمجھ لیں انسان کی. ابلیسی قول ہے. اس نے کہا، توجیہ کیا دی؟ کہتا ہے کہ میں اس سے بہتر ہوں، آدم سے میں بہتر ہوں. انا آڑے آ گئی، تکبر آڑے آ گیا، اپنے آپ کو بہتر سمجھنے لگا. ایک تو اللہ کے حکم سے انکار کیا، اوپر سے غلطی کا اعتراف کرنے کے بجائے اس کی تعویل کرنے لگا. اور آپ کو پتہ ہے کہ گناہ کا عذر جو ہے وہ بدتر از گناہ ہوتا ہے. یعنی ایک تو انسان گناہ کرے اور پھر بجائے اس کو ایکنالج کر کے توبہ کرنے کے اس کا عذر پیش کرے، تو یہ کیا ہے؟ بدترین فعل ہے. تو کرنا کیا چاہیے؟ اگر انسان سے کوئی غلطی ہو جائے تو نادم ہو جائے، اعتراف کرے، معافی مانگ لے. لیکن ابلیسی عمل کیا ہے کہ انسان غلطی بھی کرے پھر اس کا عذر پیش کرے، عذر گناہ پیش کرے، تعویل کرے. تو یہ بھی تعویل پیش کرنے لگا، کہتا ہے کہ میں اس سے بہتر ہوں. انا خیر منہ، کیسے بہتر ہوں؟ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے تو نے آگ سے بنایا ہے، اس کو تو نے مٹی سے بنایا ہے، تو اس لیے میں اس سے بہتر ہوں، اس لیے میں اس کو سجدہ نہیں کروں گا. یعنی میں اعلیٰ ہوں کیونکہ میں آگ سے بنا ہوں، اور یہ ادنا ہے کیونکہ مٹی سے بنا ہے. تو ابلیس کے خیال میں آگ جو ہے وہ مٹی سے بہتر تھی. اس کا خیال تھا کہ آگ مٹی سے بہتر ہے، کیونکہ آگ کیا ہوتی ہے؟ لطیف ہوتی ہے، اور مٹی کثیف ہوتی ہے، بھاری ہوتی ہے. آگ ہلکی ہوتی ہے. آگ نیچے سے اوپر کی طرف جاتی ہے ہمیشہ، اور مٹی اوپر سے نیچے گرتی ہے. آگ اپنی شکل اور رنگ جو ہے وہ بدل لیتی ہے بہت جلدی، جبکہ مٹی پر محنت کر کے اس کی شکل اور حیت اور رنگ وغیرہ تبدیل کرنا پڑتا ہے. لیکن ابلیس کا یہ خیال غلط تھا، اس کی یہ سوچ بھی غلط تھی کہ آگ جو ہے مٹی سے بہتر ہے. اس آگ کی ظاہری برتری ہونے کے باوجود آگ کیا کرتی ہے؟ ہر چیز کو جلا دیتی ہے، راکھ کر دیتی ہے، کر دیتی ہے. مٹی کیا ہوتی ہے؟ مٹی کی طبیعت میں بہت نرمی ہے. ہر قسم کے نباتات، پھل پھول، غلہ، اناج سب مٹی سے اگتے ہیں. اور مٹی کی طبیعت میں بہت زیادہ عاجزی انکساری ہے کہ آپ اس کو جس طرح بھی چاہیں مولڈ کر کے گھر بنا لیتے ہیں، کبھی بلڈنگ بنا لیتے ہیں، کچی کٹیاں بنا لیتے ہیں، برتن بنا لیتے ہیں، جو بھی بنا لیں. آگ کی طبیعت میں کیا ہے؟ سرکشی ہے، سرکش ہے. آگ پھیلتی چلی جاتی ہے، پھیلتی چلی جاتی ہے، سب کچھ خاک سر کر دیتی ہے. تو مٹی میں تعمیری فوائد ہیں،
اور آگ میں کیا ہے؟ خاکستر کرنے والے خواص ہیں. تو اسی آگ کی فطرت سے آپ دیکھیں ابلیس بنا تھا تو اس نے اللہ کی نافرمانی کی، تب تکبر کی راہ اختیار کی اور راد درگاہ ہو گیا، اللہ کی لعنت کا شکار ہو گیا. آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے بنایا، ان سے بھی غلطی ہو گئی تھی، آگے آپ پڑھیں گے. فوراً اعتراف کیا، جھک گئے، معافی مانگ لی، معافی مل گئی. تو بہرحال ابلیس کو یہ بات پسند نہیں آئی، اسے آدم علیہ السلام کی بڑائی ماننا ایکسپٹ نہیں ہوا، ہضم نہیں ہوا اس کو کہ میں اس کی بڑائی مانوں. یا سمجھ لیں کہ اس کو آدم علیہ السلام کو خلیفہ فی الارض بنانا اس کو پسند نہیں آیا، انکار کر دیا اس نے کہ میں نہیں مانتا. انا آڑے آئی. تو کیا ہوا؟ انا اور تکبر کا انجام ذلیل و خوار ہوا، ہاں، ہمیشہ کے لیے. اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے انسان اسی کی پیروی میں دوسروں کی بڑائی اور خوبی کا اعتراف نہیں کرتے. ٹھیک؟ بہت سارے لوگ ہیں آج جو دوسرے کی کسی بڑائی اور خوبی کا اعتراف کبھی بھی نہیں کرتے. انا خیر منہ کا معاملہ آج بھی ہوتا ہے، آڑے آتا ہے. نہیں نہیں، اچھا اس میں کون سی خوبی ہے، یہ تو مجھے بھی پتا ہے، یہ تو میں بھی کر سکتی ہوں. یہ کتنی عام ایک جملہ ہے اور ایک عام ایٹیچیوڈ ہے کہ دوسرے کی کسی خوبی کا اعتراف کھلے دل سے ہم نہیں کر پاتے. ہاں، انا خیر منہ کا معاملہ آڑے آتا ہے، جبکہ یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے کہ کوئی چیز اللہ تعالیٰ نے کسی کو زیادہ دی ہے اور کوئی چیز کسی کو زیادہ دی ہے. کوئی نعمت ایک کو زیادہ دی ہے، کوئی نعمت دوسرے کو زیادہ دی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت اور مشیت ہے، اس کو قبول کرنا چاہیے. اور یہ ابھی آپ نے پیچھے سورہ الانعام میں پڑھا بھی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا هو الذی جعلکم خلائف فی الارض ورفع بعضکم من بعض درجات. اس نے بعض کے اوپر بعض کے درجات بلند کیے، کیوں؟ لیبلوکم، تاکہ وہ آزمائے تم. تو اللہ کی تقسیم ہے، اس کو ایکسپٹ کریں کہ میرے فلاں میں یہ خوبی مجھ سے زیادہ ہے. لیکن انسان نہیں ایکسپٹ کرتا، اور جب ایکسپٹ نہیں کرتا، اللہ کی تقسیم پر اعتراض ہوتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ حسد کا شکار بھی ہوتا ہے. اور حسد سے پھر کیا نقصان ہوتا ہے؟ انسان کا اپنا نقصان ہوتا ہے، کیونکہ حسد نیکیوں کو ایسے کھاتا ہے جیسے آگ سوکھی لکڑی کو. اور اللہ تعالیٰ نے سورہ الانعام میں فرمایا کہ یہی تو آزمائش ہے. تو انسان آزمائش کو سمجھ ہی نہیں پاتا کہ اگر مجھے کوئی چیز نہیں ملی ہے تو مجھے اور کوئی اور چیز اچھی ملی ہوگی. میرے پاس فلاں چیز ہوگی، دوسرے کے پاس فلاں چیز ہوگی، تو میں اپنی خوبیوں پر نظر رکھوں اور دوسرے کی خوبی کو مانوں. اتنی سی بات ہے نا. دیکھیے بات صرف اتنی سی ہے کہ انسان اپنی اللہ کی تقسیم پر راضی رہے، اپنی نعمتوں پر اور اپنی خوبیوں پر نظر رکھے کہ مجھے یہ سب ملا ہے، اور دوسروں کی خوبیوں کا بھی کھلے دل سے اعتراف کرے کہ ہاں فلاں کے پاس یہ خوبی مجھ سے زیادہ ہے، اس کے پاس یہ اسکل زیادہ ہے. یہ کھلے دل سے سوچے. تو جب انسان ایسا نہیں کرتا تو پھر یہ انا جو اس کی آڑے آتی ہے نا کہ انا خیر منہ، اگر آپ دیکھیں تو یہ ساری بیماریوں کی جڑ یہی انا ہوتی ہے جو انسان کے اندر بگاڑ پیدا کرتی ہے. جب انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں سب سے بہتر ہوں، انا خیر منہ، تو پھر تکبر کا شکار ہوتا ہے، پھر اس کے اخلاق بگڑتے ہیں، پھر اس کے اعتبار بگڑتے ہیں، پھر وہ کسی سے معافی بھی نہیں مانگتا، اور آخر کار پھر ابلیسی طریقے پر آ جاتا ہے. تو یہ جو قول ہے نا انا خیر منہ، یہ اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے، اور یہی انسان کو تباہ برباد کرنے والا ہے. کیونکہ جب انسان یہ سمجھنا شروع کر دے کہ انا خیر منہ، کہ میں ہر ایک سے بہتر ہوں، تو اس کو اپنی کمی کوتاہی نظر نہیں آتی، وہ اپنے آپ کی کریکشن ہی نہیں کرتا. بہرحال اس نے سجدے سے انکار کیا، اور وجہ کیا پیش کرتا ہے؟ کہتا ہے کہ جی میں تو بہتر چیز سے بنا ہوں، آگ سے، اور یہ مٹی سے بنا ہوا ہے، طین سے بنا ہوا ہے. طین گیلی مٹی کو کہتے ہیں جس کو گوندا ہوا ہو اس کے ساتھ، پانی کے ساتھ. اور کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مٹی کی کئی قسموں کا ذکر قرآن میں جس سے انسان کو بنایا گیا ہے. تراب خشک مٹی ہے، اس کا بھی ذکر ہوا ہے. تین کا ذکر ہوا ہے، تین لازب کا ذکر ہوا ہے، یعنی لفظ جو لیسدار مٹی ہوتی ہے. اسی طرح ہمائم مسنون کا ذکر ہوا ہے، بدبودار کیچڑ کا. سلسال کل فخار کا ذکر ہوا ہے، پکی ہوئی مٹی جو بج رہی ہوتی ٹنگ سے. تو یہ ساری مٹی جو ہے کی اقسام ہے، اس سے انسان کو بنایا گیا ہے. تو بہرحال اس نے انکار کیا، آگے سے توجیہ بھی پیش کی، عذر پیش کیا. تو اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اتر جا، قال فاہبط، بس اتر جا، منہا، اس سے، فما یکون، تو نہیں ہے، لکا تیرے لیے، ان یہ کہ تتکبرا، کہ تو تکبر کرے، فیہا، اس میں، فخرج، بس نکل جا، انک من الصاغرین، بے شک تو ذلیل ہونے والوں میں سے ہے. فابت کا جو لفظ آیا ہے نا، یہ حبوت سے حبتا،
ہبتا کے مطلب ہوتے ہیں قہرن یا استرارن کسی کا اترنا. قہرن ناراضگی کی وجہ سے اتر جانا، یا استرار مجبوری میں اتر جانا. اور یہ ہے کہ اس کا مطلب جو ہے فابت کا مطلب یہ ہو گیا سمپل الفاظ میں کہ مقام اور مرتبے سے اتار دینا کسی کو، مقام اور مرتبے سے اتار دینا. تو ابلیس نے سب سے پہلے اللہ کا حکم نہیں مانا، مزید اس کی تعویلیں پیش کر لی، تو اللہ تعالیٰ کو اس کا یہ تکبر اور یہ انا اور یہ بحث مباحثہ پسند نہیں آیا. صحیح. تو اس کو حکم ہوا کہ فابت منہا، منہا کیا ہے؟ اتر جا اپنے مقام سے بھی اور اپنے مرتبے سے بھی، سب کچھ ختم ہے. نہ تو جنت میں رہے گا نہ تیرا کوئی مقام رہے گا. ایک متکبرانہ جملے نے اس کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا. فرشتوں کے درجے پہ تھا، معلم تھا، ایک حکم نہیں مانا تو کہاں سے کہاں پہنچ گیا. تو ہمارے بھی سوچنے کی بات ہے، اس نے ایک حکم نہیں مانا تھا، ہم معلوم نہیں کتنے حکم اللہ تعالیٰ کے نہیں مانتے. بہرحال فوری حکم ملا، فاہبط نیچے اتر جا، فما یکون لک ان تتکبر منہا، تجھے جائز ہی نہیں کہ تو اس میں تکبر کرے. کس میں؟ کہ جنت میں رہ کر تو تکبر کرے. ہاں، منہا کیا ہے؟ جنت میں رہ تو تکبر کرے، تجھے یہ جائز ہی نہیں، لائق ہی نہیں ہے. جنت متکبر کے لیے نہیں ہے، وہ عاجزی انکساری کرنے والوں کے لیے، جھکنے والوں کے لیے بنی ہے. تو نکل جا. مسلم کی حدیث کا مفہوم ہے نا کہ جس کے دل میں رائی برابر بھی تکبر ہوگا، رائی برابر بھی، تو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. متکبر، رائی سب سے چھوٹا دانا ہوتا ہے. ایسا کیوں ہے؟ کیوں کہا گیا ہے کہ جنت میں رائی برابر بھی تکبر والا داخل نہیں ہوگا؟ کیونکہ دیکھیں تکبر ہی جو ہوتا ہے تمام برائیوں کی جڑ ہوتا ہے. انا اور تکبر دو چیزیں ہیں، ملتی جلتی ہیں دونوں، سارٹ آف ملتی جلتی ہیں نا. تکبر اور انا ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہی ہوتا ہے. تو یہی جو دو برائیاں ہیں نا، وہ ساری برائیوں کی جڑ ہوتی ہے. تکبر انسان کو جائز ہی نہیں ہے، کسی بھی چیز پر انسان تکبر نہیں کر سکتا. کیوں؟ کیونکہ کوئی بھی چیز اس کی اپنی بنائی ہوئی ہے ہی نہیں. جیسے ابھی پیچھے بھی میں نے آپ سے ذکر کیا، تکبر صرف اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، المتکبر صرف اس کی صفت ہے، اسی کو جائز ہے. تو ابلیس نے تکبر کیا، آدم کو حقیر سمجھا. تکبر یہی ہوتا ہے نا، بطر الحق و غمت الناس، غمت الناس. تو آدم کو اس نے حقیر سمجھا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فخرج، بس نکل جا، چلو یہاں سے، جنت سے جاؤ، نیچے نکل جاؤ، زمین پہ اتر جاؤ. اور انک من الصاغرین، بے شک تو چھوٹا ہو کے رہنے والوں میں سے ہوگا، ذلیل ہونے والوں میں سے ہوگا. صاغرین کا لفظ جو ہے نا، سوات غین را، اس کا روٹ ہے، اور صاغر کی جمع ہے. اور صاغر کون ہوتا ہے؟ بالا تری سے اتر کر محکوم بن کر رہنے والا. پہلے بالا تر ہو، پھر اس کو اتار کر محکوم بنا دیا جائے تو وہ صاغر ہوتا ہے. تو اتر جا، تو ہمیشہ ہی محکوم بن کے رہے گا اور چھوٹا بن کے رہے گا. اللہ کی نظر میں تیری کوئی حیثیت نہیں رہے گی، اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے گا اللہ سے چھوٹا بن کے. تو کیا ہوا اصل میں؟ دیکھے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فخرج، نکل جا، بے شک تو ذلیل ہونے والوں میں سے ہے. اللہ کی نظر میں سب سے چھوٹا ہو گیا وہ. اللہ کی نظر میں عزت کس کی ہے؟ اللہ کی نظر میں یہ سب سے چھوٹا کیوں ہو گیا؟ کیونکہ دیکھیں اللہ کی نظر میں حقیقی عزت صرف اس کو ملتی ہے جو اللہ کے آگے جھکتا ہے، آجزی انکساری پیدا اختیار کرتا ہے اللہ کے سامنے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان اور جن کو پیدا ہی کس لیے کیا ہے؟ کہ اس کے اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکیں. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ تعالیٰ نے انسان اور جن کو کیوں پیدا کیا؟ کہ اس کی عبادت کرے. اور عبادت کیا ہوتی ہے؟ عبادت کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ اسی کو آتی ہے؟ چلے نہیں آتی؟ عبادت کی ڈیفینیشن بہت دفعہ میں آپ کو بتاتی ہوں، لکھیں اور یاد کریں. عبادت بس اب پوجا، مائک بند کر دیں، آپ لکھ کے یاد کریں، ٹھیک ہے؟ عبادت کی ڈیفینیشن ہے الخشوع والتذلل. الخشوع والتذلل، اس کے بارے کیا ہے؟ جھکنا اور عاجزی انکساری اختیار کرنا. تو اس لیے جن و انس کو بنایا گیا ہے کہ وہ جھکے اور عاجزی انکساری اختیار کرے. اب اگر کوئی اللہ کے سامنے نہیں جھکتا تو اس کی اللہ کی نظر میں اس کی کوئی عزت نہیں. ابلیس نہیں جھکا، اللہ کی نظر میں کیا ہو گیا؟ سب سے چھوٹا ہو گیا، من الصاغرین، چھوٹوں میں سے بھی چھوٹا ہو گیا، جنت سے نکال دیا گیا، ہمیشہ کے لیے اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا. ابلیس نام پڑ گیا. ابلیس، ابلیس کس سے ہے؟ بلاسا سے ہے، بے لام سین، جس کے معنی ہوتے ہیں مایوس ہونا.
اور ابلیس اسم تو اس کے اوپر سپرلیٹو ڈگری پر ہے، بہت مایوس ہونے والا. تو کہاں تو تاؤ ملائکہ تک، کہاں ابلیس اس کا نام پڑ گیا. تو کیا اس میں لیسن ہے ابھی تک ہم دیکھیں؟ تکبر کے علاوہ وہ تو ہو چکا، انا بھی ہو چکے. ایک اور بہت ضروری سبق ہے اس میں، اللہ تعالیٰ نے ایک سجدے کرنے کا حکم دیا تھا، وہ اس نے نہیں کیا. ایک سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے اللہ کے حکم سے اس کو جنت سے نکال دیا گیا. جنت ہمیشہ کے لیے اس کے بعد بینڈ ہو گئی، رحمت سے دور کر دیا گیا. لمحہ فکریہ ہے آج ان لوگوں کے لیے جو نماز کو اہمیت نہیں دیتے. لمحہ فکریہ ہے کہ نہیں ہے؟ سوچے، جو نماز کو اہمیت نہیں دیتے. اس نے ایک سجدہ نہیں کیا تھا اللہ کے حکم سے، اور کس کو نہیں کیا تھا؟ آدم علیہ السلام کو. آج کا انسان اگر اللہ کے حکم سے اللہ ہی کو سجدہ نہیں کرتا تو وہ کیا سوچ کر نہیں کرتا؟ کیا اس کے ذہن میں ہے؟ کیا سرکشی، کیا نافرمانی ہے؟ کیا جواب دے گا وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کہ میں نے کیوں نہیں کہ اس وقت کی نماز پڑھی؟ ایک ایک نماز کا حساب ہے، اور اللہ کے جو حقوق ہے اس میں سب سے پہلے نماز کا حساب ہے. تو کون وہ جو لوگ نماز کو اہمیت نہیں دیتے وہ کیا سوچتے ہیں آخر؟ ایک سجدہ نہ کرنے پہ یہ حشر ہوا ہے اس کا. آج ہم اللہ کے حکم سے اللہ ہی کو سجدہ نہیں کرتے تو ہم کیا جواب دیں گے؟ کیا سوچتے ہیں ہم؟ کیا سوچ کے ایک وقت کی بھی نماز ہم چھوڑتے ہیں؟ کیا چھوڑ سکتے ہیں؟ سوچیں، نہیں چھوڑ سکتے ہیں. نماز کسی حال میں معاف نہیں ہے، میں آپ کو بار بار بتاتی ہوں. بہرحال اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا جاؤ، اور اس کو یہ بھی بتا دیا گیا کہ تم ہمیشہ کے لیے ساغرین میں سے ہو جاؤ گے. ابھی بھی باز نہیں آیا، ابلیس ہے نا. کالا کہتا ہے، وہ بولا انظرنی، مہلت دے مجھ کو. کب تک کے لیے؟ الی یوم یبعثون، اس دن تک جب لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے. وہ کون سا دن ہوگا؟ مزید ڈٹائی پر اتر آیا، بجائے معافی مانگنے کے، بجائے کچھ کرنے کے کہتا ہے مہلت دو مجھے. اتار تو رہے ہو لیکن مجھے مہلت دیں. کب تک؟ کس چیز کی مہلت دیں؟ لوگوں کو بہکانے کی مہلت دیں مجھے. کب تک؟ جب تک لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے، قیامت تک کے لیے. اس وقت تک کے لیے مہلت دیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے، خالا انکا من المنظرین، بے شک جا، تجھے ہو گئی مہلت، مل گئی ہے، تو مہلت ملنے والوں میں سے ہے. اور یہ بات سورہ سواد میں بھی آتی ہے. سورہ سواد آیت نمبر 51 ہے، قال فإنک من المنظرین الی یوم الوقت المعلوم. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جاؤ، تم کو مہلت دی ہے ایک معلوم وقت تک، یعنی قیامت تک کے لیے. تو اب آپ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مہلت نہ دی ہوتی تو آج شیطان ہمارے پیچھے نہیں لگتا. تو بات یہ ہے کہ یہ تو پھر ہماری آزمائشیں کیا ہوتی ہے؟ شیطان کو مہلت اس لیے تو دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت اس میں یہ ہے کہ بندے کو آزمایا جائے کہ کون اللہ کا بندہ بن کے رہتا ہے اور کون شیطان کے بہکاوے میں آ جاتا ہے، شیطان کا بندہ بن جاتا ہے. کیونکہ شیطان تو اس کو مہلت ہے، وہ ہر قسم سے کوشش کرے گا، ہر طرح سے کوشش کرے گا انسان کو اللہ کے حکم کے خلاف کام کروانے کی. کیوں کرے گا؟ تاکہ وہ ثابت کرے کہ میں اسی اپنی جگہ پر صحیح تھا اور انسان اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس کو سجدہ کیا جاتا. اس لیے میں نے سجدہ نہیں کیا. تو وہ اس کو ثابت کرنے کے لیے انسان سے اللہ کے حکم کے خلاف کام کروانے کی پوری پوری کوشش کرتا ہے کہ دیکھیں میں صحیح تھا، کہ یہ انسان اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس کو سجدہ کیا جائے یا زمین پر خلیفہ بنایا جائے. لیکن یہ بھی بات یاد رکھیں کہ قرآن میں آتا ہے کہ شیطان جو ہے اس نے یہ بھی ایکسیپٹ کیا تھا کہ جو اللہ تعالیٰ کے مخلص بندے ہیں نا، اخلاص والے، خالص جو اللہ تعالیٰ کے مخلص بن کے رہتے ہیں، ان پر میرا زور نہیں چلے گا. اس نے کہا تھا میرا ان کے اوپر کوئی سلطان نہیں ہے، الا عبادک المخلصین. جو اللہ کے خالص بندے ہیں نا، وہ شیطان کے وسوسے کو پہچان بھی لیتے ہیں اور ان کے اوپر شیطان کا زور بھی نہیں چلتا. تو اس کے لیے کیا ضرورت ہے پھر بننے کی؟ مخلصین بننے کی ضرورت ہے، اللہ کے لیے اخلاص اور متقین بننے کی ضرورت ہے. کیونکہ قرآن کے مطابق متقی شیطان کے وسوسے کو پہچان لیتے ہیں اور ان کو نظر آ جاتا ہے کہ یہ شیطان کا وسوسہ ہے، سمجھ میں آ جاتا ہے. تو بہرحال اس کو مہلت مل گئی. پھر مزید کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے بولا قالا فبما، بس بوجہ اس کے جو اغویتنی، تو نے گمراہ کیا مجھ کو، لأقعدن، البتہ میں ضرور بیٹھوں گا، لہم ان کے لیے، صراطک المستقیم، تیرے راستے میں جو سیدھا ہے. یہ دو الفاظ پہلے دیکھ رہے ہیں. اغویتنی کا لفظ جو ہے غوی، اس کا روٹ ہے غین واو یا، اور غوا کے مطلب ہوتے ہیں بہکنا، خود بہکنا، اور اغوا کے مطلب ہوتے ہیں دوسرے کو بہکانا یا گمراہ کرنا. ٹھیک ہو گیا؟
اور غوا اور اغوا کے جو لغوی معنی ہے وہ معنی ہے کہ لا علمی کی بنا پر، لا علمی کی بنا پر غلط کام میں پھنس کر راہ راست سے مایوس ہو جانا، لا علمی کی بنا پر غلط کام میں پھنس کر راہ راست کھو دینا اور مایوس ہو جانا، یہ ہے غوا اور اغوا کے معنی، اغوا کے معنی۔ تو مزید کیا کہتا ہے دیکھیں ذرا سرکشی کی اور نافرمانی کی اور انتہا کہ شیطان کہتا ہے کہ باوجہ اس کے جو تو نے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کہہ رہا ہے تو نے مجھے گمراہ کیا تو لا اقعدن، البتہ میں ضرور ضرور بیٹھوں گا، قاعدہ سے ہے لہم، ان کے لیے، کس کے لیے؟ بنی آدم کے لیے، آدم علیہ السلام کی اولاد کے لیے ضرور بیٹھوں گا، کہاں؟ صراط کا، تیرے راستے پر مستقیم، جو تیرا صراط مستقیم ہے اس پر میں ضرور بیٹھوں گا تاکہ ان لوگوں کو بہکاؤں۔ تو اپنی غلطی نافرمانی کو ماننے کے بجائے اپنے گمراہ ہونے کا الزام کس پہ لگا رہا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ لگا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کو دے رہا ہے کہ نہ تو مجھے حکم دیتا، نہ میں سجدے سے انکار کرتا، نہ نکالا جاتا، نہ گمراہ ہوتا، تو یہ سب تیرے حکم کی وجہ سے ہوا، تو قصور میرا نہیں تیرا ہے۔ تو انتہا ہے سرکشی اور تکبر کی، غلطی خود کی، معافی نہیں مانگی، تعویل پیش کی، الزام اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ لگا رہا ہے یہ سب تیرے حکم کی وجہ سے ہوا، میری گمراہی کا سبب یہ آدم ہے جس کی وجہ سے تو نے مجھے سب کچھ کیا، نکال دیا، دادے درکا کر دیا، تو اب میں آدم اور اس کی اولاد کو گمراہ کروں گا، ضرور ضرور بیٹھوں گا، لا اقعدن، اس میں بھی کیا ہے؟ دو تاکید ہیں، لام تاکید ہے اور نون شد کے ساتھ ہے، ضرور ضرور بیٹھوں گا، لوگوں کو یہ آدم کے اولاد کو بہکانے کے لیے سیدھی راہ سے ہٹانے کی پوری کوشش کروں گا، چیلنج دے رہا ہے بدبخت اللہ سبحانہ تعالیٰ کو، یہ میں ضرور کوشش کروں گا۔ تو یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے، ہاں پیچھے بھی آپ اس کے چیلنجز پڑھ چکے ہیں، پھر چیلنج دے رہا ہے کہ دیکھ تو مجھے مہلت دے، یہ میں سیدھی راہ پر ضرور بیٹھوں گا اور ان کو ضرور سیدھی راہ سے ہٹانے کی کوشش کروں گا، تو کرتا ہے، پوری کوشش کرتا ہے کہ وہ ہٹائے سیدھی راہ سے اور اپنے آپ کو جسٹیفائی کر سکے۔ تو ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس کا چیلنج ہے، وہ مہلت مانگ کر اسی لیے آیا ہے، اگر ہم نے سیدھی راہ چھوڑ دی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بتائی تھی نا، ہاں قرآن جو بتاتا ہے، جس کے لیے قرآن جس کے ساتھ کھلتا ہے، جس کی ہم دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، وہ راہ اگر ہم نے چھوڑ دی، وہ راہ چھوڑ دی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث میں لکیر کھینچ کر بتائی، آپ نے پچھلی دفعہ پڑھی تھی نا حدیث کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سیدھی لکیر کھینچی اور اس کے رائٹ لیفٹ چھوٹی چھوٹی لکیریں کھینچی، آپ نے فرمایا یہ سیدھا ایک راستہ جو ہے یہ صراط مستقیم ہے، اور آس پاس جتنے راستے ہیں وہ سب گمراہ کرنے والے ہیں۔ تو اگر ہم نے قرآن کی جو صراط مستقیم کی دعا ہم ہر نماز میں پتہ نہیں کتنی دفعہ کہتے ہیں اے دین الصراط المستقیم، لیکن ہم تو سمجھتے ہی نہیں، بس ہم رٹی رٹائی نماز پڑھتے رہتے ہیں، ہاں الحمدللہ رب العالمین مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، نماز ختم ہو گئی۔ تو یہاں پر بھی یہ بھی بات یاد رکھیں آپ کو کہ جو سورۃ الفاتحہ ہے نا، اس کے بارے میں اتنی خوبصورت حدیث ہے جو آپ کو میں نے سورہ فاتحہ میں بتائی بھی تھی، اور بہت ہی اوتھینٹک حدیث میں سے کہ اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہیں، تو رک رک کر پڑھنی چاہیے ترتیل کے ساتھ۔ الحمدللہ رب العالمین جب بندہ کہتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے بندے نے میری ثنا کی، ٹھیک ہے، مالک یوم الدین پہ بھی اسی طرح جواب آتا ہے کہ میرے بندے نے میری بڑائی کو ایکسپٹ کیا ہے۔ پھر جب بندہ کہتا ہے کہ دن الصراط المستقیم تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہاں جاؤ میں نے دکھا دی تم کو سیدھی راہ۔ تو ہم جب تک سمجھ کر نہیں مانگیں گے، سمجھ کر دعا نہیں کریں گے، الحمد شریف کو، سورہ فاتحہ کو سمجھ کے نہیں پڑھیں گے، دل سے نہیں پڑھیں گے، تو ہمیں اہدنا الصراط المستقیم کا فائدہ کیسے ہوگا، کیسے ہمیں سیدھی راہ نظر آئے گا؟ تو یہ بھی ایک بہت ہی ضروری بات ہے، جو شکر ہے اس طرح بیچ میں آ گئی تو آپ سے بات ہو گئی، کیونکہ بہت سارے لوگوں کا یہی حال ہے، آپ دیکھیں افسوس کے ساتھ کہ نماز تک کا ترجمہ نہیں پتا، اور خاص طور پر سورہ فاتحہ جس پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں اس کو اس طریقے سے پڑھا جاتا ہے، اور جس کے لیے حکم ہی یہ ہے کہ اس کو ترتیل کے ساتھ پڑھا جائے کیونکہ اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں، تو کیا ہم پڑھیں گے اور کیا جواب آئے گا؟ تو بہرحال اگر صراط مستقیم پر ہم نے عمل، یہ جو قرآن میں ہم ہر نماز میں مانگتے ہیں، قرآن کھلتے ہی مانگتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں جس کو بتایا گیا ہے، اگر وہ چھوٹ گیا شیطان کی وجہ سے تو آپ سوچ لیں پھر کیا ہوگا، انسان گمراہ ہی ہوگا نا، اور شیطان کے جو راستے پہ چلے گا تو پھر ظاہر ہے
اس کا انجام بھی اسی کے ساتھ ہوگا، اور یہ بھی آگے قرآن میں آ ہی جاتا ہے۔ تو خلاصہ کیا ہے کہ شیطان نے تکبر میں، انا میں اللہ کے حکم کا انکار کیا، پھر غلطی تسلیم کرنے کے بجائے اس کی تعویل کی، پھر الزام دوسرے پر لگایا، اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ لگایا کہ اگر یہ آپ مجھے نہ کہتے تو میں گمراہ نہیں ہوتا اور نکالا نہیں جاتا۔ اور پھر مزید کیا اس نے یہ چاہا کہ اگر میں خود گمراہ ہو گیا ہوں تو اب میں دوسروں کو بھی گمراہ کروں گا۔ ٹھیک، یہ تو خلاصہ ہے۔ اب اس خلاصے کے لحاظ سے ہمارا لیسن اس میں کیا ہے؟ ہاں؟ کہ اپنے غلط کام کا الزام دوسرے پر لگانا کیا ہے؟ ابلیسی فعل ہے۔ اور یہ بھی ہوتا ہے، اکثر کیا ہوتا ہے، ہم سے کوئی غلط کام ہو جائے تو ہم کہتے ہیں یہ تمہاری وجہ سے یہ ہو گیا، تم نے یہ کہا تھا تو میں نے یہ کر لیا۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو یہ فعل جو ہے بہت ہی برا ہے۔ اگر اپنی غلطی ہے تو اس کو ایکسپٹ کرنا چاہیے، آدم علیہ السلام کی طرح، شیطان کی طرح، ابلیس کی طرح الزام دوسرے پہ نہیں لگانا چاہیے۔ پھر یہ بھی ہے کہ اس طرح بھی لوگ باتیں کرتے ہیں، آپ نے سنا ہوگا کہ جب اللہ چاہے گا تو ہدایت کی راہ مل جائے گی، جب اللہ چاہے گا تو نماز کے پابند ہو جائیں گے، جب اللہ چاہے گا، اللہ کی مصلحت حکمت ہوگی تو پھر ہم قرآن سیکھ لیں گے۔ تو یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی ابلیسی قول ہے۔ کیا کہ دیکھیں، اللہ اس کے لیے چاہتا ہے جو خود چاہتا ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ پہ الزام لگانا ہوتا ہے۔ یہ میں نے پچھلی کسی تفسیر میں آپ کو یہ بات بہت تفصیل سے سمجھائی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی جو رضا ہے نا، چاہت ہے، رضا اور چاہت، وہ یہ ہے کہ ہر کوئی اپنے اختیار اور ارادے سے اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے کام کرے۔ یہ کیا ہے؟ رضا اور چاہت ہے اس کی۔ لیکن اس کی حکمت اور مشیت کیا ہے؟ کہ انسان کو اختیار اور ارادہ دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے پہلا قدم وہ خود اٹھائے، پھر جب وہ پہلا قدم اٹھائے گا تو اللہ اس راہ پہ چلا دیں گے۔ تو اللہ کی رضا میں اور اللہ کی مشیت میں فرق ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جب اللہ چاہے گا تو نماز کی پابند ہو جاؤں گی، جب اللہ چاہے گا تو قرآن پڑھ لیں گے، ابھی شاید ہمارے لیے حکم نہیں ہے۔ یہ سب بیکار کی باتیں ہیں، ابلیسی کال ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اللہ تب چاہے گا جب آپ خود چاہیں گے۔ تو یہاں تک آپ کی تفسیر تھی، کیونکہ آگے جو باتیں ہیں وہ ساری ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہیں، آج شروع نہیں ہو سکتی تھی۔ اور آگے ہم یہ پڑھیں گے کہ شیطان کس کس طریقے سے انسان کو صراط مستقیم سے ہٹانے کی کوششیں کرتا ہے، اور پھر انجام کیا ہوگا اس کا، انشاءاللہ تعالی۔ تو آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، آمین یا رب العالمین۔ ابن مسعود سے روایت کرتے ہیں اس حدیث کو، اور یہ مسند احمد کی حدیث ہے کہ جو ابن مسعود ہیں وہ پیلو کے ایک درخت پر مسواک توڑنے چڑھے، تو ان کی وہ جو پتلی پتلی پنڈلیاں تھیں، ان کو دیکھ کر جو صحابہ کرام تھے وہ ان کی ہنسی آنے لگی ان کو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم لوگ کس لیے ہنس رہے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا، اللہ کے نبی، ان کی پنڈلیوں کی باریکی کی وجہ سے ہنس رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ دونوں پنڈلیاں میزان میں وہ پہاڑ سے بھی زیادہ وزنی ہوگی۔ ٹھیک ہے، یہ حدیث ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلا کہ وزن جو ہے وہ اعمال کا ہوگا۔ صاحب اعمال بھی جب تولے جائیں گے تو اس نے کتنے اچھے عمل کیے اس کا وزن ہوگا۔ تو جزاک اللہ خیر کہ آپ نے یہ حدیث یاد دلائی، یہ مجھے بتانی تھی اور یہ رہ گئی تھی۔ تو یہ عبداللہ بن مسعود کی ستائش ہو گیا جی۔ اب بتائیں کسی کا کوئی کوشچن؟